اللہ اس کی وضاحت کر دی کہ میری زبان موت کے تعلق سے اور کہتے تھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے وہ موت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ اللہ موت ہے. اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آرو کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے یہ. 1% اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاشن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف یہ آبادی آج کیسی تھوڑی تھی اس زمانے میں لوگ آبادی اتنی نہیں تھی تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے. آگے وہ کہتی ہے اللہ نے حکم دیا ہے وہی کے ذریعے نماز قائم کرو. جبریل علیہ السلام آ کر انہیں سکھاتے. اللہ نے وہی کے ذریعے حکم دیا کہ وضو کرو. جبریل علیہ السلام پوری تفصیلات سکھاتے. اللہ نے and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے. اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے جو ہے 5ویں سیشن نشست میں جمع ہوئے. اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ اس کے دوسرے حصے میں جو پچھلی کڑی چلی آ رہی علامت قیامت کے تعلق سے اور بالخصوص اس کی بڑی نشانیوں کے تعلق سے یہ اس سلسلے میں تیسری کڑی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امام مہدی وہ کیسے آئیں گے, کہاں آئیں گے, ان کی کیا کارنامے ہوں گے, اس زمانے میں کیا حالات ہوں گے, اور پھر کس طرح سے خوشحالی جو ہے اس امت مسلمہ پہ آ جائیں گی. لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو ایک بہت بڑی نشانی اور جو کہ علامت قیامت میں سے بڑی نشانیوں کی تسلسل میں کڑی میں پہلی نشانی ہے جو ہے دجال کا خروج ہوگا. اس کے بعد جو ہے مسلمان اس کے فتنے سے بچنے کے لیے جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ چلے جائیں گے, اور اس کے کیا فتنے ہوں گے دجال کے, اس کا کیا معاملہ ہوگا, میں نے پچھلی کڑی میں آپ کے سامنے رکھا تھا. کچھ حصہ اس کڑی کا بہرحال پچھلی کڑی میں گزر چکا ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے تعلق سے آئیں گا, لیکن بہرحال میں نے بہت مختصر تب رکھا تھا. آج انشاءاللہ ہم تفصیل میں جائیں گے چونکہ یہ کڑیاں ایسی ہیں جو بالکل ایک دوسرے میں ملی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کے تسلسل سے, ان کے ایک دوسرے سے اس طرح سے ملے ہوئے ہونے سے آپ کو یہ بات تو ظاہر ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد پانچواں, یہ بالکل ایک کے بعد ایک تسلسل سے چالو ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ ایک ختم ہونے کے بعد دوسرا, دوسرا ختم, تیسرا, ایک ابھی چالو ہے تو اسی میں دوسری نشانی, دوسرا بھی ختم نہیں ہے تو اسی میں تیسری علامت, تیسری نہیں ہے تو ابھی اسی میں دیکھیں گے آپ ایک چوتھی علامت بھی آئیں گی اس کے بعد, وہ اسی میں چالو ہے. مطلب کڑی در کڑی یہ صرف علامتیں ایک میں ایک پھنسی ہوئی ایک طرح سے. تو اگر کوئی دعویٰ کرے میں مہدی ہوں تو اس کے بعد کی کڑیاں کہاں ہیں اس کے پیچھے کی؟ کوئی یہ جو ہے اعلان کرے کہ میں عیسیٰ ہوں تو کہاں ہے اس کی بات کی کڑیاں اس کی بات کی؟ اور یہ اتنے کم وقت میں بتایا گیا کہ امام مہدی کے آنے کے بعد 7 سال, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور 40 سال, اس کے اندر پھر یاجوج ماجوج کا خروج اسی میں. تو گویا یہ بہت لمبا نہیں, بہت مختصر وقت میں تمام ہونا ہے. تو جو بھی ایسی چیزوں کے دعوے دار ہو جو کہ یقیناً جھوٹا دعویٰ ہوگا وہ تھوڑا سا اس چیز کو سوچ لے اور امت مسلمہ اس چیز کا علم حاصل کرے. ورنہ ہر ایرا غیر آ کر آپ کو کوئی مہدی بن رہا ہے تو کوئی عیسیٰ بن رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مار دے رہا ہے کہ وہ آ کر چلے گئے اب میں ہی ہوں. تو یہ باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اور کم بیش تمام جو فرقہ اسلام سے نکلے اور جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تمام کے تمام انہی علامتوں سے انہوں نے کچھ نہ کچھ کھلواڑ کیا
اور سنت میں جو علامتیں ہیں اس سے جو چھیڑ چھاڑ کی، یا تو ایک تو انکار کر دیا کہ یہ غلط ہے، سب ماننے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اور یا تو پھر ان سے ان کا غلط استعمال کر کے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں امام مہدی آئیں گے تو پھر وہ میں ہوں، یا تو چھیڑ چھاڑ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے آ کر چلے گئے، یا پھر دوسرا اپنا دعویٰ کیا. تو اس چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب وہ جو کڑی جہاں ہم نے چھوڑا تھا پچھلی بار کہ امام مہدی آ گئے، ان کا دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر ایک چیز یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے جنگ لڑی، فارس سے، ایران سے، عراق سے، شام سے قسطنطنیہ کی فتح ہوئی. قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مسلمان آرام کر رہے تھے ایک طرف، اور اپنی تلواروں کو انہوں نے لٹکا دیا تھا. اعلان ہوا کہ اے لوگوں تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہے جب یہ اعلان ہوا کہ دجال داخل ہو گیا ہے، مسلمان وہاں سے بھاگتے ہیں. پہلی بار جاتے ہیں اعلان جھوٹا، دوسری بار جاتے ہیں اعلان جھوٹا، تیسری بار جب جاتے ہیں تو وہ اعلان سچا ہوتا ہے. اس کے بعد دجال جو فتنے مچاتے ہیں مختلف شہروں سے گھومتا گھومتا ایک مقام پر آ کر بہرحال وہ اب رک جائیں گا، اور وہ کافی دنیا میں جو ہے فتنے اور فساد مچا دیں گا. اللہ کی کوئی بستی، کوئی گھر، کوئی شہر کوئی باقی نہ ہوگا، ہر فرد اس کے فتنے میں پھنس جائیں گا. اب امام مہدی جو ہے مسلمانوں کو لے کر ایک طرف جو ہے چلے جائیں گے، اور مسلمان اب دعا کریں گے اللہ کی ایک بڑی نشانی کے لیے، جس کے تعلق سے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ آیت جو ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 تھی، 43 نمبر کا سورہ آیت 61 تھی. اللہ نے فرمایا، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. کیونکہ مشرکین مکہ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے اس کے دلیل میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حق تھے، یہ نبی بھی حق ہے، اور عیسیٰ یہ جو ہے علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، تو لہٰذا اس کو مذاق میں نہ لینا بلکہ وہ ایک علامت ہے، اور بے شک تم میری پیروی کرو اور اس نبی کی پیروی کرو، اور یہی سیدھا راستہ جو ہے نبی بتاتا ہے. تو یہاں اس کی وضاحت ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، اور یہ بڑی علامتوں میں سے. آئیے اب ہم اس واقعے کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ امام مہدی ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی اب نشانی آئیں گے، اور بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اب ایک دوسری کڑی ہم جو ہے اس کو پھر شروعات سے دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا واقعہ، ان کے حالات وہ کیسے آئیں گے. پھر ہم اس کڑی کو لے جا کر اس واقعے کے وہاں جوڑ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آ رہے ہیں تو امام مہدی انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس واقعے کو ہم وہاں چھوڑتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم پھر سے آتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں یہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے. اولو العزم انبیاء جو 5 گزرے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 برگزیدہ انبیاء گزرے، یاد رکھیے، ٹھیک. تو ان 5 میں سے یہ ایک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی نبی تھے، یاد رکھیے. مطلب یہ جو ہے سیکنڈ جس کو کہیں گے آخری سے ایک پہلے نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے عیسیٰ تھے اور ہم دونوں کے بیچ میں کوئی نبی نہیں تھے. اور ایک روایت نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت کا نتیجہ ہوں، اور مجھ سے پہلے عیسیٰ گزرے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیکنڈ لاسٹ جس کو کہتے ہیں کہ آخری سے پہلے ایک نبی تھے. اور اللہ رب العزت نے ان کو بنی اسرائیل کا ایک نشانی بنایا تھا. ان کو اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام سے بنا باپ کے بنا شوہر کے، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا. مریم علیہ السلام کو کوئی شوہر نہ تھا. تو یہ اللہ کی ایک علامت ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے بچپن میں جو ہے اپنے جھولے میں سے، پالنے میں سے اپنی ماں کی گود سے بات کی، جبکہ عموماً اس عمر میں بچے بات نہیں کرتے. جب مریم علیہ السلام کو اولاد پیدا ہو گئی، جب لوگوں نے دیکھا کہ مریم ایک بچے کو لے کر آئی ہے جبکہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو مریم علیہ السلام نے جو اس بچے کی طرف اشارہ کیا جیسا اللہ نے بتایا تھا، اور وہ بچے نے کہا کہ میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جو ہے فلاں فلاں چیزیں اور آگے کی باتیں بتائی. لوگ سمجھ گئی اللہ کی نشانی ہے. بنی اسرائیل نے ان کو نبی، بہرحال بعد میں آخر میں سب نے تو نہیں، کچھ لوگوں نے بہرحال تسلیم کیا. اس کے بعد ہوا یوں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ ان کو ان کی بات پسند نہ آئی، اور انہوں نے اس سے پہلے کئی انبیاءوں کا قتل کر چکے تھے، انہیں لگا کہ اب اس شخص کو اگر خاموش بٹھانا ہے تو راستہ ایک ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ رب العزت کو ان کے اس مکر کو، اس فریب کو جو ہے ان سے دور رکھنا تھا. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ایک شخص میں دے دی، اور جب انہوں نے ان کو گرفتار کیا رومیوں کے ذریعے، رومیوں کی مدد سے، چونکہ اس زمانے میں حکومت رومیوں کی تھی، یہودی ان کے ماتحت تھے. جب رومیوں کی مدد سے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا، سولی پہ چڑھانا چاہا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بررفع اللہ الیہ، اللہ نے اپنے طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور اس کے بدلے ایک شخص میں وہ چھوی دے دی، وہ شکل دے دی، اور وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا. لوگوں نے اسے اٹھایا، یہودیوں نے اسے اٹھایا، لے گئے اور لے جا کر سولی پہ چڑھا دیا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا. اللہ نے اعلان کیا
اور قرآن میں کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 154 میں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے صلیب دی، انہیں تو ایسا لگا کہ ایسا ہوا نہیں ایسا کچھ بھی، انہیں لگا کہ انہوں نے عیسیٰ کے ساتھ یہ کیا، لیکن اللہ نے کہا وما قتلوه وما صلبوه، ایک دم واضح الفاظ، نہ انہوں نے اسے قتل کر سکے نہ انہوں نے اسے صلیب دی، لیکن ایسا انہیں گمان ہوا، ایسا انہیں وہم ہوا، ایسا انہیں شک ہوا، ایسا انہیں دکھلایا گیا، تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور اپنی طرف آسمانوں میں بلا لیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں بہر اللہ کے پاس ہے اور قیامت سے پہلے وہ اتریں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو مسیح کہا جاتا ہے؟ مسیح اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک صفت دی تھی جب وہ زندگی میں تھے یا اس دنیا کی زندگی میں تھے، تو ایک صفت دی تھی اور زندہ بھی اٹھا لیے گئے، تو اس زندگی کے اندر آپ جب لوگوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کی بیماریوں کو اللہ رب العزت تبدیل کر دیتا، ان کو شفا دے دیتا۔ جیسے کہ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے، جو ماں پیٹ سے اندھا ہوتا اس کو آنکھیں آ جاتی، وہ شخص کو ہوتا جس کو کوڑ ہو جاتا، وہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کا وہ مرض چلا جاتا۔ تو مختلف بہرے اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ کے ذریعے وہ پرندہ بناتے، اس پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اڑنے لگ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے معجزات آپ کے ذریعے کیے، اس وجہ سے آپ کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں مسایا بولتے ہیں یا مسیح، ٹھیک۔ اسی طرح یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ ان کو صلیب دی، ان کو ایسا لگا کہ ایسا ہوا۔ اب ایک چیز جو ہوتی ہے، ایک سوال جو ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھانا بھی ویسا ہی اٹھانا ہے جیسا دیگر انبیاء کو اللہ نے موت کے بعد اٹھایا۔ اب بات سمجھ، اس لیے میں یہ فرق رکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے میں اور دیگر انبیاء بھی تو موت کے بعد اٹھائے جاتے ہیں نا، سب کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام بنا موت کے اٹھا لیے گئے اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے سیدھے اٹھا لیا اپنے جسم اور ان کی روح کے ساتھ۔ دیگر انبیاء جو اٹھائے جاتے ہیں ان کا جسم ہی رہتا ہے، صرف روح نکالی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے ساتھ ہیں، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ دوسرا، تمام انبیاء جن کو اٹھایا گیا، جو موت کے بعد سب کو سکرات ہوئی، سب کو موت آئی، اور موت کے بعد انہیں عالم برزخ میں ان کی روحیں ہیں، اور جو کچھ بہرحال وہ کر رہی ہے وہ عالم برزخ میں خاص مقام پر ہے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جسم اور جو ہے روح کے ساتھ اٹھائے گئے، تو آپ عالم برزخ میں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے یہ فرق ہے دیگر انبیاء میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں۔ اسی لیے وہ واپس دنیا میں آئیں گے، اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے، پھر طبعی موت جیسے آتی ہے انسانوں کو، آپ کا انتقال ہوگا اور پھر آپ پھر اٹھائے جائیں گے وہ روح کے اعتبار سے، لیکن ابھی آپ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس جو ہے موجود ہے۔ کیسے اور کیا اس کے تعلق سے ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ غائب کی زندگی ہے، لیکن اصحاب کہف سے کچھ نصیحت لے سکتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو دنیا میں انسانیت کے لیے گواہ بنایا کہ 300 یا 309 سال یا اس سے زائد یا اس سے کم وہ سوتے رہے، تو وہ کیسے اٹھ کر آئے؟ تو اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ جب دنیا میں لوگوں کو 100 300 سال سلا کے اللہ اٹھا کر واپس لا سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کو اٹھا لے اور قیامت سے پہلے پھر لا لے؟ تو سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے، یا عام سمجھ کے لیے کہ ہم نیند لگتی ہے سو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں، سمجھے آپ کو پتا چلتا ہے اس حالت میں کیا ہوا کیا گزرا، ممکن نہیں ہوتا ہے۔ بس اسی طرح کچھ حالت رہی ہوں گی، آپ کو اٹھا لیا گیا، آپ کیا کرتے ہوں گے، کیا معاملہ ہوگا، واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے، اس معاملے میں اپنا منہ بند رکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اس کی دلیل قرآن نے بھی دی، اور اس کی دلیل جو ہے احادیث رسول میں ہی موجود ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے دعوے دار تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ ثابت کرنا تھا عیسیٰ مر چکے، اور اپنے جھوٹے دعوے پھر ثابت کرنا تھا کہ میں ہی فلاں ہوں اور میں ہی فلاں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف باتیں لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور پھر 3 دن دنیا میں رہے، موت کے بعد پھر اٹھے، 3 دن دنیا میں رہے، اور اللہ نے پھر اپنے طرف پھر ان کو اٹھا لیا اوپر آسمان، مطلب موت آ گئی دنیا میں، پھر وہ اٹھے 3 دن بعد، پھر اللہ نے وہ دن دنیا میں گھومے کچھ دن، اور پھر اللہ نے اٹھا لیا۔ دوسرا، کچھ لوگوں نے یہ کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اٹھے نہیں، پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے، یہودیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے مختلف مقامات سے بھاگتے ہوئے وہ کشمیر آ گئے، پھر کشمیر میں آ کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور پھر طبعی موت آ کے ان کا تدفین ہوئے، اور وہاں ان کی جو ہے مختلف ناموں سے، بہرحال فلاں نام سے ان کی خبر ہے، اس طرح کی۔ یہ دعوے سب بے بنیاد، یہ دعوے سب جھوٹے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی ایک علامت ہے، اور یقیناً یہ علامتیں ایک کے بعد ایک کڑی در کڑی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نہ مرے نہ دنیا میں اس کے بعد آئے، اللہ نے جو ان کو پہلی بار اٹھایا وہ اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ اس تعلق سے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر جو سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 61 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی خطبے میں، اس کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس کے تعلق سے وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لانا ایک قیامت کی نشانی ہے، تو وہ پھر آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نشانی بن کر آئیں گے قیامت۔ اسی طرح امام طبری اپنی تفسیر طبری میں لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اور کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا ایک نشانی ہوگی، اس سے لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ قیامت اب بہت جلد آنے والی ہے، اس لیے کہ ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس ہے، قیامت سے پہلے آئیں گے اور قیامت سے پہلے آئیں گے وہ ایک نشانی بن کر آئیں گے۔ اسی طرح سنت رسول سے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی بہت ساری ایسی دلیلیں ملتی ہے جس کے اندر یہ واضح کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئیں گے، نہ صرف آئیں گے، دیگر تفصیلات کیا کارنامے انجام دیں گے، کیا کیا حالات ہوں گے، کہاں نازل ہوں گے، کیا کارنامے کریں گے، یہ تمام تفصیلات بھی الحمدللہ موجود ہیں، جس کے تعلق سے جو ہے حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا اور کہا کہ صحابہ کا ایک جماعت، ایک گروہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا اور کچھ چرچا چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو پوچھا کیا بات چیت چل رہی ہے تمہاری، کیا بات کر رہے ہو تم؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے قیامت کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں، قیامت کے تعلق سے ہمارا ڈسکشن چالو ہے، ہم قیامت کے تبصرے کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ قیامت کے تعلق سے بلا شبہ وہ اس وقت تک قائم نہ ہوں گی، قیامت بلا شبہ اس وقت تک قائم نہ ہوں گی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ قیامت بلا شبہ تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھ لو، اور پھر فرمایا کہ فذکر الدخان، جب تک کہ تم دھواں نہ دیکھ لو، والدجال، اور جب تک کہ دجال نہ نکل جائے، ودابۃ، اور زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، وطلوع الشمس من المغربها، اور سورج جو ہے مشرق کے بدلے مغرب سے طلوع ہوگا اس دن۔ پھر فرمایا ونزول عیسیٰ ابن مریم، اور جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو جائے، وہ یاجوج و ماجوج، اور جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ نکل جائے، وثلاثۃ خسوف، اور 3 جو ہے جگہ زمین دھسیں گی، خسف فی المشرق، مشرق میں ایک جگہ، وخسف فی المغرب، اور مغرب میں ایک جگہ، وخسف، پھر فرمایا وخسف جو ہے وخسف فی الجزیرۃ العرب، اور عرب جزیرے میں ایک زمین دھس جائیں گی، وآخر ذلک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، اور آخر میں ایک آگ نکلیں گی جو یمن سے نکلیں گی اور لوگوں کو مقام محشر پر جمع کر دیں گی۔ تو 10 نشانیاں بتائی، اس نشانی میں ایک نشانی ہے کہ جب تک عیسیٰ نہ آ جائے قیامت قائم نہیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر نہیں آئے تو قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حدیث میں بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اور آپ کے آنے کے بعد قیامت قائم ہوں گی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث کے راوی فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے صحابہ سے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، قریب ہے تمہارے بیچ میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حکمراں بن کر نزول کریں گے، ایک عادل حکمراں بنیں گے تم لوگوں کے، فرمائیں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے، جب آئیں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے، مطلب عیسائیت کو ختم کر دیں گے، وہ اس دعوے کو جھوٹا ٹھہرائیں گے جو لوگ ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ اور الہ مانتے ہیں، تو صلیب توڑ دیں گے۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں خنزیر کو قتل کر دیں گے، مطلب نجس اور گندگی ختم ہو جائیں گی، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، مطلب اسلام ہی ایک واحد دین ہوگا دنیا میں، جزیہ کوئی دینے والا نہ ہوگا، جزیہ ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اس قدر کثرت ہوگی کہ کوئی شخص قبول ہی نہیں کرے گا، لوگ دینے نکلیں گے، کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا، مطلب لوگ اتنے بے نیاز ہو جائیں گے مال و دولت سے کہ ان کو عبادتیں زیادہ محبوب ہوں گی، اگر آپ دنیا کا سب کچھ بھی دیتے ہو کہیں گے ضرورت نہیں، ایک سجدہ کافی ہے ہمارے لیے، اتنے دنیا میں لوگ بے نیاز، مطلب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب آئیں گے تو اس طرح کے حالات دنیا کے ہو جائیں گے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے امیر ان سے کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، یہ وہی معاملہ ہے، وہ امام مہدی والا معاملہ ہے، آئیے نماز پڑھائیے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم خود ہی ایک دوسرے کے امام ہو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام قبول نہیں کریں گے امامت، کہیں گے اقامت تمہارے لیے دی گئی، تم ہی نماز پڑھاؤ،
اور آپ جو ہے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو اس حدیث میں بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امت مسلمہ کے ایک فرد بنیں گے اور امت مسلمہ کے امام کے پیچھے مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ فرمایا عیسیٰ ابن مریم جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ تمہیں میں سے ہوں گا, مسلمانوں میں سے ہوں گا. ٹھیک. تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ حدیث متواتر سند تک پہنچتی بہت زیادہ. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے وہ گمراہ فرقوں کو دیکھا جن لوگوں نے مہدیت کا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ جو صحیح حدیث ہے ان کا بھی انکار کر دیں ورنہ اس کے اقرار کے چکر میں یہ فرقوں کو تقویت مل جائیں گی. تو کیا اگر کچھ گمراہ کن لوگ کتاب و سنت کی صحیح بات لے کر اپنے آپ کو ثابت کرے تو کیا ہم کتاب و سنت چھوڑ دیں گے؟ سمجھ رہے آپ بات کو؟ بہت سے لوگ ہوتا ہے وہ بھی تو وہ کام کرے ہم نہیں کریں گے. تو کیا کچھ لوگ اگر قرآن حدیث کے مطابق کوئی کام کرے تو کیا مسلمان وہ کام چھوڑ دیں گے؟ تو اگر کچھ گمراہ فرقوں نے قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں جو بتائی گئی عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی کے تعلق سے اس کا غلط مانا لیا تو کیا ہم صحیح معنی کو بھی چھوڑ دیں گے؟ تو یہ اختیار میں یہ روش بہت لوگوں نے اختیار کی, اور بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل دانشور بڑا ہوشیار کہتے ہیں اور بڑا سمجھدار بتاتے ہیں وہ بھی انکار کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا, وہ بھی انکار کرتے امام مہدی کا, وہ بھی انکار کرتے دجال کا اور بڑی صفتوں کو, جبکہ یہ حدیث متواتر سند تک پہنچتی ہے اور صحیحین میں یہ روایتیں موجود ہیں اور دیگر سنن کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں. تو ان روایتوں میں سمجھتا ہوں واضح عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, جب نازل ہوں گے, دنیا کے کیا حالات ہوں گے؟ آئیں گے اس کی دلیل نام کی وجہ ہم نے دیکھی, اللہ نے اٹھانے کی حکمت ہم نے دیکھی. اب آئیں گے نازل ہوں گے تو دنیا کی کیا حالات ہوں گے؟ تو آئیے وہ روایت میں نے آپ کے سامنے جو رکھی تھی پھر دوہرا دیتا ہوں کہ مسلمان جو ہے ایران سے لڑیں گے وہ جیت جائیں گے, عراق میں جاؤں گے جیت جائیں گے, شام میں جاؤں گے جیت جائیں گے, وہ قسطنطنیہ سے لڑیں گے اور وہاں بھی اللہ انہیں فتح دیں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فتح ایسی نہیں ملیں گی, مسلمان خوب لڑیں گے لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہوں گا. اس کے بعد ایک مسلمان فوجی نکلیں گا اور آگے جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے ہتھیار چھوڑیں گا, ہتھیار داغیں گا. وہ ہتھیار جب وہ اس کلمے کے ساتھ پڑھیں گا اور اللہ اکبر کہیں گا, دشمن کا پورا قلعہ جو ہے اس کلمے کی وجہ سے ڈھہ جائیں گا. تو اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی کبریائی بنیاد بنے گی مسلمانوں کی جیت کی. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھی, اللہ رب العزت نے اس امت کو کبھی فتح ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں دی, امت کو فتح ان کی عقیدے کی بنیاد پہ میری حلوار. ہمیشہ یاد رکھی, پہلی جنگ سے لے کر قیامت تک یہی وجہ رہیں گی. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے تو وجوہات ہتھیار اور فلاں ہیں, یہ سب باتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خوب لڑیں گے, وہ قلعہ فتح نہ ہوں گا. اللہ کی پھر ایک مسلمان نوجوان لا الہ الا اللہ کہہ کر جب ہتھیار چلائیں گا تو وہ قلعہ اس کلمے کی بنیاد پر ڈھہ جائیں گے, یاد رکھیے. اس کے بعد جو ہے مسلمان جو ہے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہوں گے, دجال کی خبر سنیں گے اور دجال کا عظیم فتنہ ان کے گھروں میں بہرحال شروع ہو چکا ہوگا. تو دجال آیا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے سے پہلے دجال دنیا موجود ہوگا. اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے, طویل روایت ہے, بہت تفصیل میں ہے. اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال مدینہ کے قریب ایک شوریلی زمین, ایک بنجر زمین کے قریب جو ہے پڑاؤ ڈالیں گا. مدینہ کے اندر داخل ہونا اس کے لیے ممنوع ہوگا, حرام ہوگا. مدینہ اپنے رہنے والوں کو زلزلے کا ایک جھٹکا دے گا جس سے ہر منافق اور عورت اور مرد وہاں سے نکل کر چلے جائیں گے, دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. پھر دجال شام کی طرف رخ کر لے گا اور اس کے بعض پہاڑوں کے پاس ٹھہر کر ان کا محاصرہ کر لیں گا. اور پھر دجال نکلیں گا, شام کی طرف جائیں گا اور شام کے پہاڑوں کو گھیر لیں گا. اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ سے کہا نا, امام مہدی جب دیکھیں گے دجال آ گیا اور وہ اس کے فتنے سے چونکہ نہیں لڑ سکتے تو وہ ایمان والوں کے لے کر پہاڑوں پہ بھاگ جائیں گے. مسلمان پہاڑوں پہ ہیں, اسی لیے دجال کیا کریں گا, پہاڑوں کا محاصرہ. مسلمان مختلف پہاڑوں پہ بسیرا کر کے رہے ہوں گے, اور چونکہ حدیث میں جب دجال کی خبر سنو تو بھاگ جاؤ, پہاڑوں پہ چلے جاؤ, وہ ایک بچنے کا راستہ ہے. تو یہ بھاگ جائیں گے تو وہ پہاڑوں کا محاصرہ کریں گا اور مختلف پہاڑوں پہ جہاں مسلمان پناہ گزیر ہوں گے وہ ان کو گھیرنا شروع کر دیں گا اس کی فوج کے ساتھ. اس کے بعد کچھ مسلمان جو شام کے ایک پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہوں گے, دجال اس پہاڑ کے نیچے جا کر ان کا بھی محاصرہ کر لیں گا. جب یہ محاصرہ طویل ہو جائے گا, بہت دنوں تک وہ ان کو گھیرے رکھیں گا, تو مسلمان پکار کر, ایک مسلمان اپنے ساتھیوں کو پکار کر جو دوسرے پہاڑ پہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ہوں گے, آواز دیں گا اور کہے گا اے مسلمانوں کی جماعت, تم کب تک اس حالت میں رہو گے, تم کب تک اس حالت میں رہو گے, یہاں اس کے اندر اور اسے گھیرے ہوئے رہوں گے. اللہ کا دشمن دجال تمہاری سرزمین پر ہے. اور وہ کہیں گا جو ڈیرا جما چکا ہے, تھوڑا باہر نکلو, تم دو بھلائیوں میں سے ایک ضرور پالو گے, باہر نکلو, ہمت کرو, دو بھلائیوں میں سے ایک پالو گے, یا تو فتح یا تو شہادت.
دونوں میں سے کچھ ایک مل جائیں گی. پھر اس کے بعد تم غلبہ پالو گے یا پھر شہادت. وہ سب خلوص دل سے موت پر بیعت کر لیں گے. لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب موت کے علاوہ تو کوئی حل نہیں, دجال سے لڑنا مذاق اور معمولی بات نہیں. لوگ موت پر بیعت مطلب دل میں سوچ لیں گے کہ اب تو مرنا ہے اپنے کو, اتر جاؤ. اس کے بعد وہ موت پر بیعت کر لیں گے. پھر ان پر ایسا اندھیرا چھا جائے گا کہ ایک انسان اپنی ہتھیلی نکالے گا لیکن کچھ دیکھ نہیں پائیں گا. جب مسلمان آگے بڑھیں گے, ہمت کریں گے, تو اندھیرا چھا جائے گا. کس وجہ سے ہم نہیں جانتے. رات ہو جائیں گی یا بادل آ جائیں گے, لیکن اندھیرا چھانے کا لفظ تبھی کہا جاتا ہے جب دن میں اندھیرا ہو جائے. رات تو فطری اندھیرا ہی ہوتا ہے. تو دن ہوگا اور اندھیرا چھا جائے گا اور بہت اندھیرا ہوگا اور ایک انسان اپنی ہتھیلی نکال کے دیکھنا چاہیں گا. اسی دوران اچانک عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. اچانک عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئیں گے. مومنوں کی آنکھوں سے ظلمت جو ہے دور ہو جائیں گی, ہٹ جائیں گے, اندھیرا ختم ہو جائے گا. عیسیٰ ان کے درمیان موجود ہوں گے. انہوں نے جو ہے ایک زرہ ہوتا ہے نا جنگ میں جو پہن کے جاتے ہیں سیفٹی کے لیے, ایک زرہ پہنی ہوئی ہوں گے. لوگ کہیں گے اللہ کے بندے آپ کون ہیں. لوگ پوچھیں گے آپ کون ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اللہ کا بندہ, اس کا رسول, اس کی طرف سے روح اور اس کا کلمہ عیسیٰ ابن مریم ہوں. اور پھر اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام مومنوں سے فرمائیں گے تم لوگ دجال سے نجات پانے کی 3 صورتوں میں سے ایک کو جو ہے سلیکٹ کر لو. پہلے دجال سے جیتنے کی 3 صورتوں میں سے کوئی ایک تم کو سلیکٹ کرنا ہوگی کہ ہم کیا کریں, فیوچر پلانز کیا ہو. پھر وہ کہیں گے تو ان سے اور فرمائیں گے تو جو ہے ایک کا انتخاب کر لو, جو پسند ہو مجھے بتا دو. پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ دجال پر, اس کے لشکر پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے. دوسری صورت یہ کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے. تیسری صورت یہ کہ اللہ تمہارے ہتھیاروں کو ان پر مسلط کر دے اور ان کے ہتھیار تم سے روک لے. 3 صورتیں. ایک تو یا تو اللہ آسمان سے کچھ ایسا کر دے یا زمین میں دھسا دے, یا تیسرا ہم لڑنے جائیں گے, اللہ ہمارے ہتھیاروں میں طاقت دیں گا, ان کے ہتھیار برباد کر دیں گا. کیا کرنا ہے بولو. تو وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی یہ تیسری صورت ہم کو پسند ہے کہ ہم ان سے لڑے, اس لیے کہ لڑنے سے ہم کو شہادت بھی مل سکتی ہے, لڑنے سے ہم مجاہدین میں آ جائیں گے. ہم لڑے اور ہمارے ہتھیار ان پہ غالب ہو جائے, ان کے ہتھیار بیکار ہو جائے. سب بڑھ کر اطمینان جو ہے بخش یہ جواب دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا اس حدیث میں, اس دن آپ دیکھیں گے کہ ایک عظیم الجشا جو ہے لمبا تڑنگا, بہت زیادہ کھانے پینے والا یہودی اس حالت سے دوچار ہو جائے گا کہ کپکپاہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں تلوار سنبھل نہ رہی ہوں گی. مطلب دجال کے فوج میں اکثر یہودی ہوں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس روز جو ایک یہودی جو خوب لمبا تڑنگا اونچا پورا ہوگا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے دجال کی فوج میں آئیں گا, لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام تیسرا آپشن جو پسند کیا تھا ان کے ہتھیار بیکار ہو جائے, تو آپ نے فرماتے اس یہودی ایک مضبوط انسان کے ہاتھ سے بھی ایسی کپکپاہٹ اللہ ان کے جسموں میں دے دیں گا کہ اس کپکپاہٹ سے اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر جائیں گی اور پھر فرماتا تھامنے سے خاسر ہو جائیں گا. اہل ایمان دجال کی طرف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس پر فتح پا لیں گے. وہ جب ابن مریم کو دیکھیں گا تو سیسے کی مانند, ایک روایت میں جو ہے نمک کے مانند جیسا سیسا آنکھ سے پگھل جاتا ہے, بہت کم ٹیمپریچر پہ جو ہے یہ پگھل جاتا ہے, اسی طرح جو ہے نمک جس طرح سے گھل جاتا ہے پانی میں پگھلنا شروع ہو جائے گا, یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم اس کو جا لیں گے, قتل کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کا قصہ تفصیل جو ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا. تو یہ تمام باتیں بہرحال اس وقت ہوں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد یہ حالات ہوں گے. تو جو باتیں اب پتہ چلی وہ یہ ہے کہ مسلمان امام مہدی کے ساتھ انتظار کریں گے, دجال سے بچنے کے لیے پہاڑوں پہ جائیں گے. جب پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور وہاں دجال ان کا محاصرہ کریں گا, وہ پہاڑوں پہ کیوں نہیں پہنچ سکیں گا واللہ عالم, ہم نہیں جانتے کیا معاملہ رہے گا. وہاں محاصرہ ہوگا, ایک شخص پھر آواز دیں گا چلو لڑنے. جب مسلمان ارادہ کر لیں گے تو اللہ کی مدد آئیں گی. تو اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے, ہمیں پہلے اپنے طرف سے کوشش کرنا ہوگی تو اللہ کی مدد آتی ہے. وہ مومنوں نے یہ نہیں کہا اللہ ان کے ہتھیار سڑ جائے, ان کے ہتھیاروں میں کیڑے پڑ جائے, ان کا یہ ہو جائے, دشمن آنے سے پہلے بھاگ جائے. پہلے بڑھنے کی ہمت کی تو پھر اللہ رب العزت کی نصرت فتح آئی کہ دشمن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے جو ان کو وہ کیا. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف یہاں سے بددعا پہ کام چلا لیں گے یا دعا کرنے سے کسی کی مدد کر لیں گے. دعا تو آخری کوشش ہوتی ہے, جب انسان دنیاوی اسباب سب کر لیتا ہے تو پھر آخری ہتھیار مومن کا دعا ہوتا ہے پھر کہ اب میں نے اللہ سب کچھ کر لیا, اب تیرے ہاتھ میں اس کے آگے کا معاملہ. سمجھ رہے آپ بات کو. تو بہرحال اب عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو پہاڑ پر ہوں گے, اور وہ وقت کیا ہوں گے جب آپ نازل ہوں گے, اس واقعے کو یاد کیجئے اس سے پہلے گزر چکے روایت کہ عصر کا وقت ہوگا اور امام مہدی کے لیے اقامات دی جائیں گی. مسلمان چونکہ جنگ کے لیے تیار ہوں گے, اب کہیں گے عصر کے بعد ہم نکلیں گے, نماز
کی اقامت دی جائیں گی, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, جو اندھیرا ہوگا وہ تھوڑا سا جو سین ہوگا, پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اس کے بعد امام مہدی کہیں گے آپ چلیے, پھر وہ کہیں گے آپ پڑھائیے, نماز ہوں گی, نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 3 آپشنز دیں گے کیا کرنا ہے لڑنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر مسلمان آگے نکلیں گے اور اس سے لڑائی کریں گے. وہ بھاگیں گا شام سے نکل کر فلسطین کی طرف, اور ایک مقام پہ آپ اس کو دھر پکڑیں گے, اسے قتل کر دیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے, یہ اترنے کی جگہ کہاں ہوں گی؟ تو یاد رکھیے اس کے تعلق سے جو بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ اتریں گے. اب وہ دمشق کی کون سی جامع مسجد ہے اللہ عالم, ہم نہیں جانتے قیامت تک مساجد کتنے بدلتے ہیں, ٹوٹتے اور بنتے ہیں. تو دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر آپ نازل ہوں گے, مطلب جو علاقہ جہاں آپ نازل ہوں گے وہ جگہ ہوں گی دمشق کی جامع مسجد کا سفید مینارہ. اب آپ کہیں گے اب ایک طرف تو آ رہا مسلمان پہاڑ پہ ہوں گے, ایک طرف آ رہا کہ دمشق کی جامع مسجد, یہ باتیں دونوں مل سکتی ہے. ہو سکتا ہے مسلمان پہاڑ پہ ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کے اوپر آئیں گے, یا ہو سکتا ہے دمشق میں اتنا وہ شہر پھیل جائیں گے قیامت تک کہ اس کے پہاڑ بھی اندر آ جائیں گے شہر کے, اور اس پہ مساجد بنیں گی تو اس پہ ایک جامع مسجد بن جائیں گی. بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے, چونکہ یہ غائب کی خبر ہے, ہونے والا واقعہ ہے, تو ملانا ممکن نہیں ہے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں قیاس کر کے کیا ہوگا. تو بہرحال دمشق کی جامع مسجد, دمشق سمجھتے ہیں نا, ڈماسکس جو ایک شہر ہے شام کا, سیریا کا مشہور معروف, اور دنیا کا سب سے قدیم شہر جس کے اندر انسانیت آج بھی بستی ہے. یہ قوم 6000 سال سے شہر میں آبادیاں بستی ہے اور انسانیت بستی ہے. تو بہرحال اس شہر کے اوپر آئیں گے, اور شام کی یہ خصوصیت ہے, یہ ارض محشر ہے. حشر کی جو زمین ہے وہ شام ہے, یاد رکھی, جو انسانیت جمع ہوں گی, جہاں حشر بولتے ہیں نا قائم ہوں گا, وہ شام کی زمین ہوں گی, وہ ارض محشر ہے. تو بہرحال دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر آپ اتریں گے, اور اس کے تعلق سے بہت ساری جو ہے باتیں آتی ہے, آپ کیسے اتریں گے, کیا اتریں گے. اب جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو آپ کی جسمانی صفت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر فرمایا, جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو جو ہے مسلمان نماز کے لیے ہوں گے, اور جامع مسجد کا ایک سفید مینارہ ہوگا, اس مینارے پہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں اتریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل آپ کی صفتیں بیان کی, کیا کیا صفتوں کی حامل عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. آئیے وہ ہم باتیں جو حدیث میں موجود ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں, وہ درمیانہ قد والے ہوں گے, بہت لمبی شخصیت بھی نہیں آپ کی, بہت پستہ قد بھی نہیں آپ, ایک درمیانہ جس کو خط کہتے ہیں, ایوریج ہائٹ جس کو بولیں گے, اس خط کے وہ انسان ہوں گے, بہت لمبے بھی نہیں بہت چھوٹے بھی نہیں. اور ان کے چہرے کا رنگ سفید یا سرخی مائل, لیکن گورا نہیں ہوگا. جو آدمی جس کو کہتے جو ویٹش کلر جس کو بولتے گیہواں کلر, وہ گورا بھی نہیں ہوتا آدمی اور کالا بھی نہیں ہوتا آدمی, بالکل ٹھیک ہے, اس کے بیچ کا ایک کلر ہوتا. تو سفید لیکن سرخی مائل, جو ریڈنس کی طرف جو ہے اس طرف جو ہے بڑھتا ہے, اس طرح کا آپ کا رنگ ہوگا. اسی طرح جو ہے آپ چوڑے سینے والے ہوں گے, مطلب آپ کی بلڈ جو ہے بہت اچھی ہوں گی, چوڑے سینے والے ہوں گے. ان کے بال نہ سیدھے ہوں گے نہ گھنگرالے ہوں گے, ایسے بال جیسے سمندر یا ندی میں لہریں آتی ہیں, جو بالکل گھنگرالے کرلی بھی نہیں ہوتے, بالکل سیدھے اسٹریٹ بھی نہیں ہوتے, اس طرح سے ہوں گے. اور آپ کے بال جو آپ کے کاندھے تک ہوں گے, کاندھے تک آپ کے بال ہوں گے, چونکہ اسی حالت میں آپ کو اٹھایا گیا, چونکہ آپ کو گرفتار کیا گیا تھا, اسی حالت میں آئیں گے. تو کاندھے تک آپ کے بال ہوں گے, نہ بالکل سیدھے نہ بالکل گھنگرالے, بلکہ اس کے بیچ والا جو ہوتا ہے, اور بال کاندھے تک ہوں گے. اور بالوں کی کیفیت ایسی ہوں گی جیسے انسان نہا کے نکلتا ہے نا, گیلے دکھیں گے لیکن وہ ہوں گے نہیں گیلے, لیکن دکھیں گے خوبصورتی کی وجہ سے. اسی طرح فرماتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو بالوں سے جو ہے پانی ٹپکیں گا, ایسا کوئی آدمی نہائے تو ٹپکتا ہے, ہو سکتا ہے یہ پسینہ ہو آپ کا, یا ہو سکتا ہے کوئی اور چیز, بہرحال وہ ٹپکیں گی. اور اس ٹپکنے سے جب وہ پانی ٹپکیں گا تو ایسا لگے جیسے موتی جھڑ کر نیچے گر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جب بال سیدھے ہوں گے نہ گھنگرالے ہوں گے, اسی طرح سر سے پانی کے خطرات ٹپکیں گے مگر بال گیلے نہیں ہوں گے وہ, لیکن خطرات بہرحال اس سے ٹپکیں گے. اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ, اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کسی میں عیسیٰ کی شباہت ہے تو آپ نے ایک اپنے صحابی کی طرف اشارہ کہا اور کہا عروہ بن جو ہے مسعود ثقفی کہا, اگر تمہیں دیکھنا عیسیٰ کی شباہت تو اس صحابی کو دیکھ لو, اس عیسیٰ اس کی طرح ہی ہوں گے کچھ نہ کچھ. جیسے دجال کے لیے ایک صحابی کی شباہت بتائی تھی کہ اس طرح ہوں گا, عیسیٰ کے لیے ایک شباہت بتائی کہ وہ کچھ نہ کچھ اس آدمی کی طرح ہوں گا. تو آپ نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اس طرح سے ہوں گے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, اور فرمایا آپ نے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی, جب اللہ کے رسول آسمان گئے تو آپ فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملا, میں ملاقات ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ درمیانہ خط کے سرخ رنگ والے تھے, گویا کہ وہ جو حمام سے نکل کر آ رہے ہو. مطلب حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوبصورت کتنا بھی ہو لیکن اگر وہ نہا لے تو اس کی خوبصورتی تھوڑی دیر کے لیے بہت بڑھ جاتی ہے. انسان نہا کے آئے تو کتنا فریش لگتا ہے, آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. آپ بولتے نہا کے آئے گا تو
ٹھیک ہے. کسی آدمی جو نہاتا دھوتا نہیں زیادہ, کبھی نہا لے تو خوبصورت دکھتا ہے نا آدمی, تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے دکھیں گے, مطلب اتنے خوبصورت ہوں گے. ایسا عموماً آدمی نہا کے نکلے چاہے جتنا خوبصورت ہو وہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے, تو اس طرح سے وہ اتنے فریش تھے. تو آپ نے کہا میں نے جب آسمانوں میں بھی دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی فریش تھے ایک دم, جیسے ایک آدمی نہایا ہوا ہے, حالانکہ آپ نہائے ہوئے نہیں تھے یا آپ کے بال گیلے نہیں تھے, لیکن لگتے اس طرح سے تھے آپ فریش ایک دم. تو کہا آپ نے فرمایا نکل تھے گویا وہ حمام سے نکل کر بس آ رہے ہیں, مطلب اتنے خوبصورت لگ رہے تھے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا میں نے عیسیٰ, موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. عیسیٰ سرخی مائل, گھنگرالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے. اب گھنگرالے بالوں سے مراد کیا ہے یہاں؟ وہ ایک دم کرلی نہیں, مطلب وہ بالکل سیدھے نہیں تھے ان کے بال. ایک روایت میں سیدھے بھی نہیں ہوں گے, ایک میں گھنگرالے بھی نہیں ہوں گے. یہاں کا گھنگرالے مطلب وہ ایسے بال جو جس میں لہریں جیسے چلتی ہے, سیدھے بھی نہیں ہوتے گھنگرالے, اس طرح سے ہوں گے. اور چوڑے سینے والے ایک انسان ہوں گے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر نبی اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے اور بہت طاقتور انسان ہوتا ہے, یاد رکھیے, عمومی اعتبار سے, اور وہ کمزور نہیں ہوتا کسی بھی اعتبار. تو چوڑے سینے والے ہوں گے. تو یہ ان کی جسمانی جو ہے تفصیلات جو حدیث میں دی گئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اور حدیث میں یوں کہا اور فرمایا میں نے خواب میں خود کو کعبے کے نزدیک پایا. آپ نے ایک بار اپنے خواب کا تذکرہ کیا اور کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو کعبے کے نزدیک پایا. اچانک میری نگاہ ایک ایسے شخص پہ گزری جو گندمی جس کا رنگ تھا, بہت گورا نہیں اور کالا بھی نہیں, بیچ والا پڑی. وہ گندمی رنگ کا خوبصورت ترین شخص تھا. اس کے لمبے لمبے بال کاندھوں کو چھو رہے تھے. اس کے بال نہ بہت گھنگرالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے, بلکہ دونوں کے مابین, دونوں کے بیچ تھے. اس کے سر سے پانی کی خطرات ٹپک رہے تھے. وہ دو آدمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے, اور انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے, تو مجھے کہا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اس خواب میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور آپ کی صفتیں اور تفصیلات بیان کی. اسی طرح اب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو کہاں قتل کریں گے, ٹھیک, اور ان کا کیا معاملہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ تھے آپ کے جسمانی اوصاف. اب عیسیٰ علیہ السلام کہاں قتل کریں گے, اس کے تعلق سے جو تفصیلی روایت آتی ہے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں, اور واقعے کو کچھ میں نے کڑیوں کو جوڑ دیا, مختلف حدیث تسلسل بن جائے, ورنہ اس حدیث میں کچھ بات آتی ہے اس حدیث میں اس کو ملا دیا. بہرحال جو بات ملتی ہے جامع ترمذی کی ایک روایت, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے مسلمانوں کو 3 آپشنز دیں گے, اور جب نازل ہوں گے اس کی کیفیت یہ بھی حدیث میں آتی ہے کہ آپ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے دنیا میں آئیں گے. یاد رکھیے 2 فرشتے ہوں گے کاندھوں پر, اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ آپ کے کپڑے زرد رنگ کے ہوں گے, جو آپ نے پہنے ہوں گے 2 کپڑے ہوں گے, ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر, اور زرد رنگ, زرد سمجھتے ہیں نا, زعفرانی نہیں ہوتا, بیج کا ہوتا ہے, زرد رنگ کے آپ کپڑے ہوں گے جو ایک مخصوص گھاس سے اس زمانے میں دی جاتے تھے, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے یہ وہی لباس ہو جو آپ اٹھائے گا جس حالت میں ہو. اس زمانے میں لوگ 2 چادریں پہنتے تھے, نیچے ایک ہوتی ایک لمبی چادر ہوتی جو اوڑھ لیا کرتے. بہرحال جو بھی معاملہ ہو, آپ 2 فرشتوں کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے. مومنوں کی نماز عصر کا وقت ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کے 3 آپشنز دیں گے. اس کے بعد جو یہ ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے فوج کو لے کر چلیں گے. دجال جو ہی ان کو دیکھیں گا دور پائیں گا. ایک روایت میں جب آپ نیچے نازل ہوں گے اتریں گے تو آپ کی جو سانس ہے, ہوا جو ہے, سانس جو ہے, اس کی خوشبو سے, جو آپ کی سانس سے جو ہوا نکلیں گی, تمام کافر مر جائیں گے اس خوشبو سے, اس ہوا سے مرنا شروع ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ کتنے دور تک مریں گے لوگ, مطلب یہ سانس کا اثر کہاں تک ہوگا آپ کی, تو کہا جہاں تک عیسیٰ کی نظر جائیں گی وہاں تک سانس کا اثر جائیں گا, اور وہاں تک کوئی بھی جو مسلمان نہیں ہے وہ بچ نہیں سکیں گا, سب مرنا شروع ہو جائیں گے. جب یہ کیفیت دیکھیں گا تو دجال بھاگنا شروع, اس لیے اس کی فوج چاہے جتنی بڑی ہوں گی. اب عیسیٰ علیہ السلام کی صرف سانس وہ تاثر اپنے اندر خصوصیت رکھتی ہے کہ ہر جو ہے انسان جو مسلم نہیں ہو مرنا شروع ہو جائیں گا, اور جو ہے دجال یہ دیکھ کر بھاگنے لگیں گا. آپ سے فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم دجال کو باب لد میں قتل کریں گے. وہ ایک مقام, ایک شہر جو فلسطین کا معروف شہر آج بھی ہے, مقام لد جس کو کہتے ہیں, اس کے باب لد مطلب اس شہر کا کوئی گیٹ ہوگا, انٹرنس گیٹ ہوگا, ایگزٹ گیٹ ہوگا. باب لد مطلب لد کا جو ایک شہر کا گیٹ ہوگا, اس گیٹ کے اوپر اس کو پکڑ لیں گے, اور جیسے ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا وہ پگھلنے لگ جائیں گا, چونکہ وہ ان کے سامنے ٹک نہیں سکیں گا, لیکن اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور اسے قتل کریں گے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث کے اندر, کافی طویل حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے, جب صفیں درست کر لیں گے تو نماز کا وقت ہو جائے گا. اس کے بعد عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. اس کے بعد کہا ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم مشرقی دمشق میں سفید مینار کے قریب جو ہے
دو رنگدار کپڑوں میں ملبوس، دو رنگدار کپڑے پہن کر دو فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ کر رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے. وہ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر مبارک اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے چمکدار قطرے موتیوں کے مانند ٹپکیں جھڑیں گے. جیسے ہی کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو پائیں گا وہ اسی وقت مر جائیں گا. ان کی سانس کی خوشبو اس حد تک جائیں گی جو ان کی نگاہ کی حد ہوں گی. جو ہے اسی طرح فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمائے، اور یہ بھی خبر کہ نزول عیسیٰ کے وقت مسلمان نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے. ان کے قائد امام مہدی ہوں گے. امام مہدی نماز کے لیے آگے بڑھ رہے گے مصلی پر. اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ آپ پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں آپ ہی آگے بڑھیے. اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دجال آپ کو دیکھ کر بھاگیں گا، آپ باب لد پر اس کو جا کر پکڑیں گے اور وہاں پکڑ کر اسے جو ہے قتل کریں گے. اب جیسا کہ بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ جو لد جو شہر ہے وہ فلسطین کا ایک شہر ہے. آج بہرحال وہ جو ہے یہودیوں کی ایک بڑی بستی ہے، اور وہ ملٹری بیس اور ایئر فورس بیس جو ہے پورے اسرائیل کا باب لد میں ہے. گویا ان احادیث کو جو ہم لوگ پڑھتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، اس کی ایک عجیب بات ہے کہ جو حدیث رسول ہے اس کے منکر مسلمان ہیں. بہت سی بات دیکھا جاتا ہے حدیث رسولوں کے منکر ہم ہیں. ہو سکتا ہے اس میں یہودیوں کی چال بازیاں، ہو سکتا ہے ہماری غفلتیں ہوں، ہر بار ضروری کوئی چال بازی چلے ہمارے خلاف، ہماری غفلتیں بھی ہوں. لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ یہودی ان حدیثوں کو ہم سے زیادہ اچھے سمجھتے ہیں اور ہم سے زیادہ اچھا عمل کرتے ہیں اس پر، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءکم، جیسے کہ اپنے اولاد اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بالکل ہبہو ایسا ہی پہچانا تھا جیسا کوئی انسان اپنے بیٹے کو، اگر کسی کا بیٹا ایک ہزاروں لاکھ کے مجمع بھی ہے تو بولتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، پہچان لیتا ہے. ویسا تعارف تھا اللہ کے رسول کا ان کے پاس، لیکن اس کے بعد بھی انکار کیا. تو جانتے اس نبی کی بات حق ہے، تو اس بات کو سمجھتے بھی ہے، انکار کیا اپنے حسد کی بنیاد پر. حسد بہت بری چیز ہے، یاد رکھیے. صرف حسد کی بنیاد پر کہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسرائیل میں نہیں آ کے اسماعیل میں کیوں آ گیا بنی، سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ یہودیوں میں نہ آ کے عربوں میں کیوں آیا، یہ ضد پہ صرف ایمان چھوڑ دیا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام لطف پر تو یہودی بہرحال ہر انسان جو ہے ان کے عقائد کے اعتبار سے اپنے اپنے اعمال کرتا ہے، چونکہ ان کے نزدیک بھی ایک تصور ہے مسیح آنے کا. انشاءاللہ آخر میں یہودیوں کا مسیح اور عیسائیت کا مسیح دونوں رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال ان کا مسیح جو آئے گا مقام لطف پر، ان کو لڑنے کے لیے تیار ہونا ہے اس کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دجال وہیں جا کے مارا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. تو ان کا مسیح وہ دجال ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں اور جس کے لیے بہرحال وہ تیاریاں کرتے ہیں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور دجال پگھل رہا ہوں گا، لیکن پھر بھی وہ آگے جائیں گے، ایک نیزہ لیں گے اور نیزے سے مار دیں گے، اور نیزہ جب اٹھائیں گے تو اس پر خون ہوگا، مسلمانوں کو بتائیں گے تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے دجال ختم ہو چکا ہے اور مر چکا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باب لد جو ہے فلسطین میں اسے ماریں گے اور دجال خبیث نمک کی طرح پگھلیں گا. عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور نیزے سے موت کی گھاٹ اتار دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا بتائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ یہود کو شکست اور ذلت دیں گا. گویا ان کی فوج میں اکثریت یہود کی ہوں گی. شکست اور ذلت سے دوچار کریں گا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر مخلوق کو گواہی بخش دیں گا. ہر مخلوق ہر چیز بات کریں گے، جھاڑ پہاڑ چرند پرند ہر چیز دیوار در سب بات کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ بڑی نشانی اس لیے توبہ نہیں قبول ہوں گی، یاد رکھیے پہلی بات ہو چکی کہ بڑی نشانیوں کے آنے کے بعد توبہ نہیں ہوتی. تو ہر چیز بہرحال تو ہر چیز بات کریں گی، گویائی اللہ دے دیں گا. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوت گویائی عطا فرمائیں گا جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے. لوگ جب چھپیں گے تو پیچھے سے جو ہے وہ چیز کہیں گے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، اس لیے کہ اللہ کے دشمن یہودی چونکہ اس کے دجال کی فوج میں ہوں گے اور ظاہر سے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے چونکہ ہاریں گے تو بھاگیں گے تتر بتر. جب باس مر جائیں گا ان کا جو لیڈر ختم ہو جائے گا تو بھاگیں گے اور چھپیں گے. تو ہر چیز بولیں گی اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اے مسلمان پیچھے یہودی چھپا ہے. اور جو ہے سوائے اس کے کہ جو ہے غرقد ایک جھاڑ ہوتا ہے قسم کا، یہ جھاڑ جو ہے نہیں بولیں گا سوائے اس کے. ایک ایسا جھاڑ ہے جو اس کی گواہی نہیں دیں گا، باقی اس تمام چیزیں اس کی گواہی دیں گے. اور غرقد ایک چھوٹا سا جھاڑ ہوتا ہے کانٹے دار، یاد رکھیے بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جھاڑ ہوتے ہیں. اور اگر کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو یا ٹی وی پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو، وہ علاقہ جو فلسطین کا جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے وہاں غرقد ہر جگہ لگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے چھپنے کے لیے ایک ہی سہارا ہوں گا آخرت سے پہلے. رئیس نبی کو دیکھیے کتنا اچھے سے وہ سمجھتے ہیں، اس کی پیشن گوئی ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ. بہرحال تو غرقد آپ نے فرمایا یہ جھاڑ گواہی نہ دیں گا. اس کے بعد کیونکہ یہ درخت آپ نے فرمایا یہودیوں کا درخت ہے، آپ نے فرمایا یہ گواہی کیوں نہیں دیں گا، اس لیے کہ یہ درخت یہودیوں کا درخت ہے. اس کے بعد جو ہے
جو ہے یہودی جو ہے پورے مارے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کا جو ہے دنیا میں تسلط ہو جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے اور ایک نیا دورہ جیسا مہدی کے دور میں ایک نیا دورہ آیا تھا 7 سال کے لیے. اب عیسیٰ علیہ السلام جب دشمن کو ختم کر دیں گے اور دشمن کی فوج ختم ہو جائیں گی, تمام لوگ ختم ہو جائیں گے, صلیب ٹوٹ جائیں گی, سور کو آپ ختم کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی فتح ہوں گی. اس کے بعد ایک نیا دورہ پھر مسلمانوں کا پھر ایک گولڈن ایج, نئی گولڈن ایج چالو ہوں گی, جس کے تعلق سے تفصیلات احادیث سے ملتی ہے. جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کہ کیا کام ہوں گے اور ان کے دور میں کیا کیا اور واقعات ہوں گے. یہ تو تھا دجال, ایک بڑا فتنہ. امام مہدی حیات ہے, دجال آیا, عیسیٰ علیہ السلام, تینوں نشانیاں ایک ساتھ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کیا. اب امام مہدی کے تعلق سے باتیں روایتوں میں نہیں آتی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے, ان کی حکمرانی, ان کی حکومت اور ان کے زندگی کتنی جئیں گے اور کیا کریں گے اس کا وقت آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت تفصیلی روایتیں ہیں. آپ نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم عادل حکمراں بن کے نزول فرمائیں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ ختم کر دیں گے اور کسی کافر سے جزیہ قبول, مطلب کافر بچیں گے ہی نہیں. تو یہ کارنامے آپ کے ہوں گے. دجال کو مارنے کے بعد صلیب کا توڑنا, مطلب عیسائیت کو بتا دیں گے کہ میں تم نے جو سوچا اللہ کا بیٹا اور اس خدا یا تین میں سے کوئی ایک نہیں ہوں, اور صلیب کو توڑنا یہ اس کی علامت ہوں گی. اور اس کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم ہو جائے گا. ایک ہی چیز باقی ہوں گی لوگوں کے پاس, اسلام یا پھر جو ہے معاملہ جو ہے جنگ. اس کے علاوہ تو جزیہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے مسیح دجال کو قتل کریں گے, یہ آپ کا ایک کارنامہ ہوگا. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے, اس میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے اور فرماتے ہیں, تمام انبیاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تمام انبیاء جو ہے اللہتی بھائی ہوتے ہیں. اللہتی بھائی مطلب یہ کہ باپ شریک بھائی, ماں الگ ہو اور باپ ایک ہو, اس کو بولتے ہیں اللہتی بھائی. بھائیوں کی قسم ہوتی ہے, اللہتی اور اخیاتی, 2 قسم کے بھائی ہوتے ہیں. ایک حقیقی بھائی ہوتا ہے, مطلب ایک ماں اور ایک باپ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے بھائی اللہتی, مطلب باپ ایک ہوتا ہے ماں ایک سے زیادہ ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے اخیاتی کہ جس میں جو ہے باپ الگ ہوتا ہے ماں ایک ہوتی ہے. ایک بیوی نے کسی سے نکاح, ایک عورت نے نکاح کیا, اس کی طلاق کیا, اس کا شوہر مر جائے, دوسرے سے نکاح کرتی ہے, تو یہ بیٹے جو لاتی ہے اس کے بھی بیٹے ہوتے ہیں, لیکن وہ اخیاتی ہوتے ہیں. اور اگر باپ ایک ہو تو اللہتی ہوتے ہیں, اور نہ دونوں برابر تو اس کو ہوتے ہیں حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں. بہرحال تو آپ نے فرمایا ہم انبیاء اللہتی جو ہے بھائی ہوتے ہیں, مطلب ہمارا باپ ہے کہ مائیں الگ ہوتی ہے ہماری, مطلب مثال دینے کے لیے, سمجھانے کے لیے. ان کی مائیں الگ الگ ہیں مگر سب کا دین ایک ہے. پھر فرمایا میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں. سیکنڈ لاسٹ میں نے اسی لیے کہا تھا, عیسیٰ علیہ السلام سب سے قریب آپ فرماتے میں ہوں, اس لیے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. وہ بلا شبہ نازل ہوں گے, جب انہیں دیکھو تو پہچان لینا. آپ نے فرمایا جب نازل ہوں گے جب دیکھو تو پہچان لینا. اب کیسے پہچانیں گے ہم؟ جب پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے, صفتیں معلوم ہوں گی تو پہچان مل لیں گی. اور پھر درمیان خد سرخ اور سفید مائل رنگ کے ہوں گے, ان کے اوپر ہلکے ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے ہوں گے, ان کے سر سے پانی کی قطرے ٹپکتے ہوئے معلوم ہوں گے مگر ان کا سر گیلا نہیں ہوگا. وہ صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دور میں سوائے اسلام کے تمام مذاہب کو ختم کر دیں گا. ان کے عہد میں اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو ہلاک کریں گا اور زمین میں امن و امان کا دورہ, حتیٰ کہ شیر اونٹوں کے ساتھ رہیں گا. پھر فرمایا چیتا گایوں کے ساتھ رہیں گا, اور فرمایا بھیڑیا بکریوں کے ساتھ رہیں گا. مطلب اتنا امن و امان کہ اتنا امان کہ جانور بھی آپس میں نہیں لڑیں گے, انسان تو دور کی بات ہے, کہ اونٹ اور شیر ساتھ رہیں گے, اور چیتا اور گائے بھیڑ جو ہوتے ہیں ہمارے وہ ساتھ رہیں گے, اور بھیڑیا اور بکری یہ بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں, دوسرے کے دشمن ہیں. بھیڑیا کھا جاتا ہے بکریوں کو, یہ دونوں ساتھ رہیں گے. پھر آپ فرماتے آگے اتنا امن و امان, اور پھر آگے فرمایا کہ ساتھ اکٹھے چریں گے, بچے سانپوں سے کھیلیں گے. بچے جو ہے سانپ اگر کوئی دکھا تو پکڑ لیں گے, اس لیے کہ تمام زہریلی چیزوں کا اللہ زہر ختم کر دیں گا. تو بچے سانپوں سے کھیلیں گے مگر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سانپ. پھر آگے فرماتے ہیں ان کی حکومت 40 برس چلیں گی. تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنے دن امن و امان اور عدل کے ساتھ حکومت کریں گے؟ 40 سال. آپ فرماتے ہیں ان کی حکومت برس تک رہیں گی, پھر وہ وفات پا جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے آنے کے بعد کتنے سال جئیں گے؟ 40 سال, 40 ایئرس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. ٹھیک, تو یہ تھا کچھ حالات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اتنے اچھے حالات, اتنا امن و امان, زہریلے جانوروں کا زہر ختم, شکاری جانور شکار چھوڑ دیں گے. اب آپ یہ پوچھیں گے وہ کیا کھائیں گے؟ وہ اللہ عالم, میں نہیں جانتا ہوں وہ کیا کھائیں گے. یہ سب معاملہ غائب کا ہے,
سمجھتے ہیں بات کی؟ سب غائب کا معاملہ ہے. مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو ہونے والی ہیں, ہم نہیں جانتے کیسی ہوں گی. ٹھیک ہے بہرحال, تو اس طرح کا خوشحالی والا دور 40 سال امن و امان آ جائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت میں اور تفصیلات بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دورہ کیسا ہوگا. آپ نے فرمایا, ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم میری امت میں عادل, حاکم اور انصاف اور امن و امان پر کریں تشریف لائیں گے. وہ صلیب کے ٹکڑے کر دیں گے, خنزیر کو ہلاک کریں گے, جزیہ ختم کر دیں گے, صدقہ ترک کر دیں گے. مطلب کوئی صدقہ لے گا ہی نہیں تو صدقہ لینا بھی بند کر دیں گے انہوں کہ ضرورت نہیں لینے کی, اس لیے کوئی لینے والا نہیں ہوگا بیت المال سے. آگے فرمایا, بکریاں اور اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں لی جائیں گی. اتنا مال ہوگا کہ زکوٰۃ کوئی لے گا نہیں تو بند کر دینا پڑے گا. اور فرمایا, آپس کی دشمنی اور بغض اٹھا لیا جائے گا. کوئی انسان دوسرے سے نفرت اور بغض نہیں کرے گا, کوئی دشمنی نہیں, سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے, اٹھا لیا جائے گا. ہر ایک جو ہے ڈنگ والا جانور کے ڈنگ نکال دیے جائیں گے, مطلب ان کا زہر ختم ہو جائے گا. تو بچے سانپ سے کھیلیں گے جو روایت اس سے پہلے. پھر فرمایا, حتیٰ کہ بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا اور وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. مطلب بڑے سانپ جو اس قسم کے ہوتے ہیں منہ میں ہاتھ ڈالیں گا, سانپ اسے کچھ نہیں کرے گا. چھوٹی بچی شیر کے ساتھ کھیلیں گی. آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے جا کے شیر کو پکڑ لیں گے, اس کے ساتھ کھیلیں گے. اور بچی خاص طور سے لفظ ہے, لڑکیاں تو اور ڈرتی جانوروں سے, لیکن اتنا امن و امان ہوگا, خوف ختم ہو جائے گا, دشمنی ختم, بغض ختم, لڑائی جھگڑا ختم, حتیٰ کہ جانور ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے. تو بچی جو ہے شیر کے ساتھ کھیلیں گی, بھیڑیا بکریوں کے ساتھ اس طرح رہیں گا جیسے وہ محض انہی کا ایک ساتھی ہے, اور اس طرح سے گھومیں گا. پھر فرماتے ہیں, زمین امن و سلامتی سے اس طرح بھر جائیں گی جس طرح جو ہے برتن پانی سے بھرا ہوا ہوتا. مکمل طور سے امن و امان کا ایک دور. سب لوگ ایک ہی کلمے پر متفق ہوں گے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائیں گی. جنگ و جدال ختم ہو جائیں گے, جنگ بھی نہیں ہوں گے اس لیے کہ اب کوئی مسلمان کے علاوہ بچا ہی نہیں ہوگا. قریش کی حکومت ختم ہو جائیں گی. زمین چاندی کے ایک برتن جیسی ہو جائے, اتنی پاک اور شفاف, جیسے چاندی کا برتن ہوتا ہے نا, آپ اس کو دھو دیں چمکتا ہے, تو زمین چاندی کی طرح گناہوں سے برائی سے پاک ہو جائیں گی. یہ اپنی پیداوار اس طرح دیں گی جس طرح آدم کے عہد میں دیتی تھی. زمین ایسی پیداواریں نکالیں گی, ایسا غلہ اگائیں گی جیسا آدم علیہ السلام کے زمانے میں غلہ اگتا تھا. مطلب نہ صرف یہ ظاہری بلکہ ہر طرح سے زمین پاک ہو جائیں گی. تو اتنا غلہ دیں گی زمین کہ جیسا آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو غلہ اگاتی تھی, عہد میں دیتی تھی. حتیٰ کہ کئی لوگ انگور کے ایک گچھے پر اکٹھا ہو جائیں گے, اتفاق کریں گے. مطلب انگور کا ایک گچھا زمین اتنی اچھی پیداوار دیں گی کہ اگر انسان ایک گچھے پہ کئی لوگ جمع ہو جائے تو اتفاق کر لیں گے, مطلب کھا کر بچ جائیں گا, پر جائیں گا. مطلب اتنی پیداوار, اتنی اچھی پیداوار کہ ایک گچھا انگور کا اتنا بڑا ہوگا کہ کئی لوگ مل کے کھانے کے بعد بھی وہ خوشا ختم نہیں ہوگا. اتنی پیداوار اور اتنی زبردست اور اچھی پیداوار. پھر آگے آپ فرماتے ہیں, انگور کے ایک گچھے پر اکتفا ہوں گے تو ایک ہی گچھا ان سب کو شکم جو ہے سیر کر دے گا, کھا کر پورا ہو جائے گا. اسی طرح بہت سے لوگ ایک انار پر اکٹھے ہو جائیں گے, ایک انار پر مل جائیں گے اور انار کھائیں گے تو ایک انار ان کے لیے کافی ہو جائے گا, سب سیر کر دیں گا. اور ایک روایت میں آتا, انار اتنا بڑا ہوگا کہ اگر بارش تیز ہوں گی تو وہ انار کی چھلکی کے اندر جا کے رک جائیں گے کہ بارش جانے کے بعد نکلیں گے باہر. اتنا بڑا انار کہ ایک انسان اگر بارش تیز ہوگی اس کے اندر جا کے پناہ لیں گا, بارش ختم ہونے کے بعد باہر نکلیں گا, اتفاق کریں گے اور وہ انار ان کے لیے کافی ہو جائیں گا ہوں گی. اور آپ فرماتے, بیل کی قیمت بہت تھوڑی ہو جائیں گی, مطلب جانور بہت سستے ہو جائیں, بیل کی قیمت بڑی تھوڑی ہو جائیں گی. اور گھوڑا چند درہم میں ہوگا. گھوڑا بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, یاد رکھیں. اچھے گھوڑے آپ اگر جانتے ہو لوگ گھوڑوں کے تعلق سے, تو اچھے گھوڑے آپ کی قیمتی کاروں سے مہنگے آتے ہیں آج بھی. اچھی نسل کے گھوڑے جو لاکھوں کروڑوں روپے میں بھی ہوتے ہیں, کوئی معمولی ان کی قیمتیں نہیں ہوتی. تو گھوڑا جو ہے چند درہم, اور درہم یہ بہت چھوٹی رقم ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاندی کا سکہ درہم اور سونے کا سکہ دینار ہوتا تھا. تو دینار میں بھی نہیں, صرف درہم, مطلب کوڑی و مول مل جائیں گا آپ کو ایک گھوڑا, اور ایک بیل بڑا سستا آپ کو مل جائے گا, مطلب آسانی سے جانور مہیا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپس میں بغض ختم کر دیا جائے گا, حسد اور کینہ دلوں سے مٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ حالات تھے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک سچے حکمراں, جب عادل حکمراں اور اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات. اچھا ایک بات یہاں یاد رکھیے, بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ جو ہے کیا نئی شریعت لائیں گے؟ تو یاد رکھیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئیں گے کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے, وہ شریعت محمدی پر ہی اس کو ہی جاری رکھیں گے اور اسی پر جو یاد رکھیے عمل کریں گے. اور یہ اس امت کا فضل ہے, اس کی فضیلت ہے کہ بڑے بڑے انبیاؤں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس امت میں ہم کو شامل کرنا. بہرحال لیکن اس میں سے علماء لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی تھی, جو تب بھی رہے, اپنے دور کے نبی بھی رہے, اور اس امت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بھی آپ کو ملے گا. یہ ایک نبی. اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے
اس امت کا شر بخشے، لیکن ظاہر سے ان کا زمانہ دور تھا، تو ایک دعا کی تھی اللہ کم از کم امت مسلمہ مجھے دفنائے اگر مر جاؤں تو ایک واقعہ آتا ہے بہرحال تاریخ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا تو ایران پر ایک جو ہے خبر ملی، کھدائی کے دوران خبر ملی، خبر میں سے ایک انسان نکلا جو مکمل جسم کے ساتھ تھا، بالکل صحیح سلامت. جب نکلی تو آپ بتایا گیا، اور اس کے پاس ایک تختی تھی، اس پہ لکھا تھا یہ بنی اسرائیل کے نبی دانیال کی خبر ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے نبی دانیال کے تعلق سے تاریخی واقعہ ہے. بائبل کے مطابق آپ بابل شہر میں تھے، مطلب آپ جو بنی اسرائیل کو بختہ نظر پکڑ کے لایا تھا اور غلام بنا کر جو ہے بابل میں رکھا تھا، تب یہ نبی بن کر بابل میں بھیجے گئے تھے. وہیں نکلی تھی، لکھا تھا یہ اللہ کے رسول دانیال کی قبر ہے، ان کو دفنایا گیا تھا وہاں. اس کے بعد جو ہے جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے رات میں جو ہے 13 خبریں کھودو، کیونکہ آپ جانتے تھے یہ امت کیا کرنے والی بعد میں. کہا 13 خبریں کھودو اور چھپکے سے ایک میں ڈال دینا لے جا کر، سمجھے. تو دانیال علیہ السلام نے، بہرحال یہ بات حدیث کی نہیں تھی، یہ ایک تاریخی روایت جو علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی دعا کی تھی. تو ان کو زندگی تو نہ ملی اس امت کی، لیکن تدفین اس امت نے کی کہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں مسلمانوں کے وقت میں وہ نکلے اور پھر مسلمانوں کی تدفین کی. بہرحال تو اس امت کا یہ شرف ہے، یاد رکھیے یہ خصوصیت ہے اس امت کی. بس ضرورت اس کی کہ امت سمجھے کہ ان کی کیا خصوصیت ہے اور کس نبی کے وہ پیروکار ہے، اور اس نبی کی اتباع کرے. کہ انبیاء خواہش کر رہے کہ اس نبی کی اتباع میں ہم آئے، اور انبیاء خواہش کر رہے کہ اگر ہم اتباع میں نہ آئے تو کم از کم میت تدفین تو یہ امت کرے. تو اس امت کی فضیلت، اس نبی کی فضیلت اور اس کا شرف، اس کی افضلیت سمجھے اور اس کے اللہ و دین اور شریعت پر متبع ہونے کی ہم کوشش کریں، یہ اصل چیز ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند الفردوس کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد زندگی گزارنے والوں کو مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو لوگ زندگی گزاریں گے ان کو ایسی زندگی مبارک ہوا. فرماتے ہیں آسمان کو بارش برسانے میں، زمین کو نباتات اگانے کی عام اجازت دی جائے گی. اللہ آسمان کو خوب، بس جب دل والا بارش برس رہی ہے، جب ضرورت ہے بارش برسیں گی، اور خوب زمین سے نباتات، پیڑ پودے، ہریالی اگیں گی، دے دی جائے گی. حتیٰ کہ آپ کسی صاف پتھر پر بھی کوئی جو ہے بیج ڈال دیں گے تو وہ بھی اگ جائیں گا. اس نے فرمایا اتنی بارش اور اتنی اچھی بارش کہ اگر ایک صاف پتھر ہے، پورا ایک دم سپاٹ پتھر، اس پہ ایک بیج ڈال دو گے، بارش اتنی کوالٹی ہوں گی کہ اس پہ بھی جھاڑ اگ جائیں گا. اتنا وہ ہوگا کہ صاف پتھر پہ ڈالو گے اگ جائیں گا. آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. کوئی سانپ پر پاؤں رکھ دیں گا تو وہ اسے ڈنک نہیں مارے گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. اس وقت آپس میں دشمنی نہ ہوگی، حسد نہ ہوگی اور بغض پایا نہ جائیں گا. کوئی ایک دوسرے کے بارے میں برا اور بھلا نہیں کہیں گا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ اور کیا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد. تو آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں مسند احمد کی روایت، اور کہا عیسیٰ ابن مریم عادل امام اور انصاف پر حاکم بن کر نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر قتل کر دیں گے، امن و سلامتی لوٹ آئیں گی، اور تلواروں کو جو ہے لوگ اٹھا کر رکھ دیں گے، اس کا استعمال ختم ہو جائے گا چونکہ جنگ نہیں ہوں گی. اور پھر فرمایا ہر زہریلے جانور کا زہر ختم کر دیا جائے گا. آسمان اپنا رزق نازل کرے گا، زمین اپنی برکات نکال کر دیں گی، حتیٰ کہ بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا، بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چلے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، اور شیر گائے چرائے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں دیں گا. جیسا ہوتا ہے نا کتوں کو پالتے ہیں لوگ جانور چرانے، تو شیر جو ہے لوگ پالیں گے کہ گائے کو چرائے، ان کے جو ہے لے جائے بستیوں میں، اور اس کا کوئی نقصان وہ نہیں پہنچائیں گے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا مقام کیا ہوگا، ان کا کیا مرتبہ جو ان کا ساتھ دیں گے اگر وہ آ جائے ان کے دور میں. تو اس کے تعلق سے صوبان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو سنن نسائی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا ہے. میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا ہے. ایک وہ جماعت پر حملہ کریں گی، اور فرمایا دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ کے ساتھ ہوں گی. یہ 2 جماعتوں کے تعلق سے فرمایا ایسی ہوں گی جن کو اللہ رب العزت نے جہنم سے نجات دی ہے. ایک وہ جماعت حملہ کرے گی، مطلب ایک حملہ ایران بھی ہوگا، قسطنطنیہ پر بھی ہوگا، شام پر بھی ہوگا. اور ایک وہ جماعت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی. یہ 2 جماعتوں کو اللہ رب العزت جو ہے جہنم سے نجات دیں گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والوں کی فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر تمہارے دور میں عیسیٰ آ جائے یا میرے دور میں آئے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے لمبی عمر دے اور عیسیٰ میرے دور میں آئے تو میں انہیں سلام کروں گا. اگر میرے دور میں نہ آئے اور میں چلا جاؤں اور تمہارے دور میں، مطلب صحابہ اس کے بعد کے دور میں آئے، تو میرا سلام عیسیٰ تک
पहुंचा देना। हदीस के अल्फाज इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अनकरीब ईसा इब्न मरियम इंसाफ परवर हाकिम और आदिल इमाम बनकर तशरीफ लाएंगे। वो खिंजीर को कत्ल कर देंगे, सलीब को तोड़ देंगे और इस वक्त दावत सिर्फ एक ही होंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह के इस्लाम की। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इन्हें सलाम कहना, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम कहना। मैं जो बयान करूंगा वो इसकी तस्दीक करेंगे और जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ ईसा अलैहिस्सलाम उसकी आकर जो तस्दीक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे लंबी उम्र मिले तो ईसा इब्न मरियम से मुलाकात करूं, लेकिन अगर मुझे जल्दी मौत आ जाए, उनसे पहले मर जाऊं, तो तुम में से जो भी ईसा इब्न मरियम से मुलाकात करे वो इन्हें मेरी तरफ से सलाम पहुंचा दे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर, माफ करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने की, और अगर वो हमारे दौर में आ जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो आपने कहा मैं सलाम करूंगा, और अगर मेरे बाद आए तो तुम लोग मेरी तरफ से सलाम पहुंचा देना, वो मेरी बातों की तस्दीक करेंगे। इसी तरह इस हदीस के अंदर याद रखिए, जो मुस्नद की अहमद की आपने फरमाया, अगर उनके आने से पहले मुझे मौत आ जाए तो तुम सलाम पहुंचाना। तो इससे एक बात पता चलती है, खुद रसूलुल्लाह ने अपने लिए मौत का अल्फाज इस्तेमाल किया। बहुत से लोग बोलते अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए, रसूल क्या फरमाया, मुझे मौत आ जाए तो फिर तुम सलाम पहुंचा देना। खुद नबी कह रहा है मुझे मौत आ जाए तो फिर तुम सलाम पहुंचाना, मतलब अंबियाओं को वैसे ही मौत आती है जैसे इंसानों सबको आती है, इसलिए वो भी इंसान होते हैं। तो कहा अगर मैं मर जाऊं उससे पहले तो फिर जो है आप जो है तुम जो है इस बात को जो है मेरे सलाम को पहुंचा देना। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल के बाद कितनी मुद्दत हुकूमत करेंगे, इसके ताल्लुक से बात पहले गुजर चुकी है। ईसा अलैहिस्सलाम 40 वर्ष तक जो है इस दुनिया के अंदर हुकूमत करेंगे, जो सबसे खुशहाली का दौर होगा, सबसे बेहतरीन दौर होगा और सबसे सलामती का दौर होगा, सबसे ज्यादा इंसाफ का दौर होगा और सबसे ज्यादा अमन अमान का दौर होगा। इसके ताल्लुक से हदीस में आता है, तमाम अंबिया अल्लाती बाप शरीक भाई हैं, इनकी माएँ अलग अलग हैं मगर दीन सबका एक है। मैं तमाम लोगों से बढ़कर ईसा इब्न मरियम के करीब हूँ, क्योंकि वो मेरे दरमियान कोई नबी नहीं, यहाँ तक कि आप ने फरमाया वो जमीन पर 40 वर्ष तक रहेंगे और फिर वफात पाएंगे। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उसके बाद उनको तदफीन कर देंगे। ठीक है, तो ये ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 40 वर्ष तक रहेंगे। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो बात आती है, जब आप दुनिया में आएंगे उन 40 वर्ष में आप हज भी करेंगे। इसके ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी, सही मुस्लिम की हदीस है, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ईसा इब्न मरियम जो है इस मुकाम से हज या उम्रा करेंगे। आपने एक मुकाम बताया था, इस मुकाम से हज या उम्रे का एहराम बांधेंगे या फिर इन दोनों को एक साथ अदा करेंगे, या तो अलग अलग करेंगे या तो हो सकता दोनों को मिलाकर करें। और ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती होंगे, इसीलिए आप आकर हज भी करेंगे, इसलिए कि हज पिछली उम्मतों में फर्ज नहीं था, तो उम्मती होंगे और तमाम वो काम जो इस उम्मत पे आप हज भी करेंगे और उम्रा भी करेंगे। ठीक है, तो ये चंद बातें थी ईसा अलैहिस्सलाम की और दज्जाल की। अभी ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, अब इसकी एक कड़ी और बाकी है, लेकिन वो एक अलग उन्वान है, याजूज और माजूज का खुरूज। इसलिए कि हमने तो चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी तो मुख्तसर रख दिया, लेकिन आपकी जिंदगी का एक चैप्टर पूरा मैंने छोड़ दिया आपसे, और वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है और वो है याजूज और माजूज का खुरूज। इंशाअल्लाह वो 2 दिन बाद फिर मेरा उन्वान रहेगा याजूज माजूज का खुरूज, और उनको भी कत्ल जो है और उनसे भी जंग जो होगी ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में होगी। लेकिन चूंकि आज का हमारा चैप्टर सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी था, वो एक कड़ी जो उनकी जिंदगी की बाकी है कि वो याजूज और माजूज से जो हालात उतरेंगे, वो कौम निकलेंगी, आप दुआ करेंगे, मोमिन आपके साथ होंगे, और उसके बाद आपकी वफात से पहले दुनिया में और क्या हालात होंगे जिसका ताल्लुक याजूज और माजूज से है। तो उतना मैंने पूरा एक बाब आपसे छुपा लिया, इंशाअल्लाह वो बाब अगले उसमें आएगा, खुरूज याजूज और माजूज। इसीलिए मैंने कहा कि क़यामत की निशानियां देखिए पूरी एक में गुत्तम गुत्ता मिली हुई हो, एक के पीछे एक ऐसी चल रही सिलसिलेवार कि एक भी हटा दे तो दूसरी नहीं मिल सकती। तो जो लोग दावेदार हैं वो उनके दावों को हदीस चैलेंज कर रही है कि महदी है तो फिर ईसा कहाँ है, ईसा है तो दज्जाल कहाँ है, दज्जाल है तो ईसा कहाँ है, ईसा है तो याजूज माजूज कहाँ है। भाई लाओ ना ये सब एक ही वक्त में और कमोबेश 40-50 साल के वक्फे में हो रहा है सब। इनके 7 साल, इनके 40 साल, 47 साल के वक्फे में तमाम चीजें होना है, या इनके 7 साल खुद ये 40 साल में हो सकता है इंक्लूडेड हो, या 2-4 साल आगे उसके बाद 3-4 साल इनके साथ हो, एक दूसरे से लैप कर जाए। तो ये कमोबेश 50 साल में इतनी अलामतें आना है, तो भाई वो अलामतें कहाँ हैं? तो याजूज माजूज का खुरूज ये ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में होगा, और आप जो अल्लाह से दुआ करेंगे और बहरहाल उनकी कैफियत हालात है, वो एक पूरा बाब है जो मैंने छुपा लिया। बस हम ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी, बस वो जंग के बाद आप जो हज करेंगे और उसके बाद वफात पाएंगे और उसके बाद उम्मत मुस्लिमा जनाजे की नमाज पढ़ेंगी और आपकी तदफीन कर देंगे इंशाअल्लाह। बकिया जो एक जिंदगी का हिस्सा है, एक बाब है, इंशाअल्लाह हम खुरूज जो है याजूज और माजूज के खुरूज उस बाब में इंशाअल्लाह देखेंगे। आइए आगे
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا کیا عقیدہ وہ بھی مختصر رکھ دیتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا عقیدہ تھا, ہم سوچتے ہیں نیکسٹ کمنگ کا. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ عیسائی آج کیا عقیدہ رکھتے ہیں, ان کے اگلے آنے کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ وہ رکھ رہا ہوں میں. ان کے پاس بھی ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے پھر آئیں گے, ان کے پاس بھی عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اٹھائے گئے زندہ اور زندہ آئیں گے. ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں, یہاں مرے تھے, اٹھائے گئے اور اس کے بعد 3 دن زندہ رہے دنیا میں, پھر آسمان پہ گئے, پھر آسمان سے پھر آئیں گے. ہم کہتے نہیں, زندہ ہی گئے اور زندہ ہی آئیں گے. ٹھیک ہے, تو بہرحال نزول عیسیٰ کے بارے میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہے ان کے اندر 2 مسیحوں کا تصور ہے. ان کے پاس 2 مسیح آئیں گے تصور ہے. ایک مسیح, میں اہل کتاب میں سے بالخصوص عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں, یہودیوں کا نہیں, ان کا میں الگ سے رکھتا ہوں. عیسائیوں میں عقیدہ ہے کہ 2 مسیح آئیں گے. ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم, دوسرا مسیحی دجال. یہ دونوں کا عقیدہ رکھتا ہے. یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ حق ہے, دجال شر اور باطل اور آزمائش ہوں گی. ان کے پاس بھی یہی عقیدہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ گمراہی کا مسیح اور یہ ہدایت کا مسیح وہ کہتے ہیں. وہ مسیح ہدایہ, یہ مسیح گمراہی. ٹھیک ہے, تو یہ دو. اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو ہے بیٹے ہیں. جہاں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور 2 مسیح آئیں گے, ایک دجال اور ایک عیسیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے. تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں, جبکہ مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے. دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا, ہم یہاں ان سے فرق کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں قتل نہیں کیا. وہ بھی دو مسیح کا تصور, لیکن تھوڑا فرق یہ ہے کہ وہ بیٹا مانتے ہیں. قتل کے بعد وہ کہتے واپس آئیں گے پھر سے, ہم کہتے وہ زندہ گئے اور زندہ آئیں گے. اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ ان کو سولی دینے کے بعد وہ 3 دن بعد اٹھے قبر میں سے, اور اٹھنے کے بعد پھر آسمان گئے. ہم کہتے ہیں نہ وہ قبر میں گئے, نہ وہ سولی دیے گئے, نہ وہ مرے, وہ زندہ گئے اور آسمان سے زندہ آئیں گے. تو یہ عیسائیوں کا تھا عقیدہ. ٹھیک ہے, اسی طرح یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے مسیح کا, اور ان کا عقیدہ یہ کہ مسیح آئیں گے علیہ السلام. ان کا اس طرح سے عقیدہ تھا اور وہ انتظار کرتے تھے. اور انہوں نے یحییٰ علیہ السلام سے بائبل کی روایتوں میں پوچھا بھی, کیا تم مسیح ہو جس کا وعدہ کیا گیا؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو وہ مسیح نہیں ہوں. ٹھیک ہے, لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے جو کہ ان کو وعدہ کردہ مسیح تھے ان کی یاد رکھی, جب آئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور عیسیٰ کو دجال ٹھہرایا انہوں نے. اور اب ایک مسیح کا وہ انتظار کرتے ہیں جو مسیح دجال ہے, لیکن ان کے لیے وہ ان کا رہنما اور رہبر اور لیڈر ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو مسیح ان کو دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام, اس کو تو انکار کر بیٹھے, اس کو مسیح دجال قرار دے دیا. اور جو مسیحی دجال آئیں گا یہ غلط فہمی میں ملوث ہے کہ وہ اصل ہمارا رہنما, لیڈر, حکمراں ہوں گا. اور ان دونوں کا یہی عقیدہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب مسیح آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام مطلب آنے کے بعد عیسائیوں کی حکومت آئیں گی اور پورے غیر عیسائی مارے جائیں گے, جس کو آرم گیڈن بولتے ہیں. ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا, وہ ایک جگہ ہے مقام پر, آرم گیڈن, آخری بڑی جنگ بہرحال, اور وہ سب کو مار دیں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے, آئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیح جب آئے گا ان کے ساتھ مل کر تمام قتل کریں گے اور ان کی حکومت آ جائیں گی. سمجھا؟ لیکن ان کے تمام کی خواہشات ہیں. اسلام نے اس کو حق بتایا, اس لیے کہ آخری نبی کی زبانی جو باتیں ہم تک پتہ چلی, افسوس یہ علم ان تک نہ گیا, اور اگر وہ ایمان لائے تو یقیناً پھر ان کو حقیقت سمجھ میں آئیں گی کہ وہ کس مسیح کے انتظار میں ہیں. وہ تو آ کر گئے عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے لیے, اور عیسائی کس مسیح کے انتظار میں ہیں جو آنے والے ہیں, لیکن وہ ان میں نہیں آئیں گے. غلط فہمی میں کہ ہم میں آئیں گے, وہ مسلمانوں میں آئیں گے. ٹھیک, تو بہرحال یہ عقیدہ ان میں تھا. یہ چند باتیں تھی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. تو بہرحال ہم نے دیکھا کتنی اہم باتیں اس حدیث میں آئی ہیں. تو کبھی بھی اب کسی کی بات میں پڑھ کر آپ گمراہ کن عقیدہ نہ اختیار کریں. عیسیٰ علیہ السلام اتنی واضح علامتیں, اتنی واضح نشانیاں, اتنی واضح باتیں, ورنہ یہ علامت قیامت میں لوگ اس کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی گمراہیوں میں جا رہے ہیں آج کل, جس کی کوئی انتہا نہیں. تو بہرحال علامت قیامت بہت اہم چیز ہے, یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. اسی سے تو ہم اس چیز کے قریب جا رہے پتہ چلیں گا جس کو ہم آخرت یا قیامت کہتے ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں ان کے تعلق سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اسلام کا صحیح عقیدہ جاننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی السلام علیکم. میرا نام عمر بن حسین الحامد ہے. میں جو سوال کر رہا ہوں سوال کرنا نہیں چاہیے, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. یہ جو سوال کر رہا میں, یہ لڑکی کا جو کھانا ہوتا ہے وہ جائز ہے کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا,
بہرحال مختصر جواب دے دیتا ہوں انشاءاللہ کہ کیا جو کھانا نکاح کا ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے جو کھانا ہوتا ہے کیا وہ شریعتاً جائز ہے کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ لڑکی کی طرف سے جو کھانا ہوتا ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ان کھانوں میں سے نہیں جو حرام کھانے ہیں. دونوں باتیں ایک وقت ہے. یہ وہ کھانا نہیں ہے جس کو حرام شریعت نے کہا، اور یہ وہ کھانا بھی نہیں لیکن جو سنت ہے. لیکن کوئی شخص خوشی میں اگر کچھ کر دے تو اس معاملے میں شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے. جیسا کسی کا بچہ پاس ہو جائے وہ کھانا کرتا ہے، کوئی بچہ روزہ رکھے تو والدین کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو بلا کے کہ روزہ رکھا ہی بولتے ہیں، بچے کو ترغیب ملے. بچہ قرآن ختم کرے تو دعوت کرتے لوگ تاکہ بچوں کو ترغیب ملے. تو یہ ان کھانوں میں سے بہرحال جو ترغیبی ہوتے ہیں اگر کوئی خوشی میں کھلا دے تو انشاءاللہ شریعتاً یہ حرام نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر آپ پوچھیں گے سنت میں کہ آپ کے دور میں صحابیات کھانا کھلاتی تھی تو نہیں، سنت سے نہیں. لیکن یہ یقیناً ان کھانوں میں بھی نہیں جس کی حرمت ثابت ہو کہ آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے نہ کھایا کرو. تو لہٰذا اگر کوئی کھاتا ہے تو کوئی حرام چیز نہیں. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم کو یہ کھانے کو روکنا ہے تاکہ ایک سنت رائج ہو اور لڑکی پہ بوجھ نہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن وہ کھانا حرام نہیں ہوتا جو بہرحال کھا رہے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. فیض بھائی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جو خنزیر کو ذبح کریں گے اور جزیہ جو معاف کریں گے تو کس ضمن میں ہوگا کہ وہ جزیہ ہم جو پہلے لے چکے وہ واپس کرنا پڑے گا یا اس کے بعد نہیں لیا جائے گا؟ تھوڑا تفصیل. میں نے سوال کیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میں نے بیان کیا کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے. تو بھائی نے پوچھا اس کا کیا معنی خنزیر کو قتل کرنا جزیہ ختم کرنا، کیا جس سے لیا اس کو دینا پڑے گا یا کیا معنی ہے؟ تو اس کے معنی جو ہے محدثین جو لکھتے ہیں وہی ہے سب سے پہلے خنزیر کو قتل کرنا. یہ اس معنی میں کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو کم و بیش تمام شریعتوں میں حرام رہا. قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو 4 مرتبہ اس کے حرمت کے تعلق سے کہا کہ لحم الخنزیر کا لفظ استعمال کیا کہ حرام ہے تم پر جو ہے مردار گوشت، خون اور سور کا گوشت. لحم الخنزیر کا لفظ 4 بار استعمال کیا قرآن نے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ بائبل جو آج کی موجودہ بائبل ہے جو اس یہودی کتابیں اور عیسائی کتابیں اس میں بھی یہ گوشت کو حرام قرار دیا گیا. ہندو مذاہب کے اندر بھی خنزیر یا سور کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے. اسی طرح بدھ مذہب میں تو بہرحال خنزیر کو رکھنا، پالنا یا اس کو سنبھالنا، اس کو ہاتھ لگانا ہوا. تو کہوں بھی دنیا کے ہر مذہب کے اندر اس جانور کی کراہت رہی ہے. اب کیوں اس طرح سے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے حالانکہ، واللہ عالم. ہم اس کی غائب کے علم کے اللہ کے علم کے تعلق سے نہیں جانتے. ظاہراً تو یہ پتہ چلتا ہے رب نے منع کر دیا، ہم اس کو منع کر دیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے بیماریاں اور امراض اس کے گوشت کھانے سے اور اس کے پالنے سے، اس کی صحبت میں رہنے سے، اس کے ساتھ رہنے سے انسانوں کو بہرحال ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو ختم کریں گے. اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ غلاظت کو، برائی کو ختم کریں گے. اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اس برے جانور کو ختم کریں گے. اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حرام جانور یا ایسے جانور جو حلال نہ ہو اس کو ختم کریں گے. بہرحال اس سے کئی معنی. یا پھر عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد شراب اور سور کو حلال کر دیا اس کے رد میں وہ کریں گے کہ حرام تھا. یہ بھی ایک معنی جو محدثین نے لیا ہے. تو بہرحال اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. خنزیر کو قتل کرنا رہا. دوسرا معنی جزیہ وہ جو ہے بند ہو جائیں گا یا نہیں لیں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس دور میں صرف مسلمان ہوں گے اور کوئی دنیا میں باقی نہ ہوگا. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے تعلق سے صفت جو بات بیان کی حدیث میں وہ یہ کہ آپ کی سانس کی خوشبو جہاں تک جائیں گی اور وہاں تک جائیں گی جہاں تک آپ کی نظر جائیں گی، اس خوشبو سے جو انسان مومن نہیں ہوں گا وہ مرنا شروع ہو جائیں گے. تو اسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سانس کی وجہ سے ویسے ہی مر جائیں گے. دوسرا معنی یہ مسلمان جنگیں کریں گے اور جزیہ قبول نہیں ہوگا، مطلب صرف اسلام ہی لوگوں سے قبول کیا جائے گا. جزیہ تب لیا جاتا ہے جب مسلمانوں کی حکومت ہو اور غیر مسلم ان کے ماتحت ہو اور وہ یہ کہے کہ ہمیں اپنے مذہب پر رہنے دیا جائے. اور اسلام میں یہ بالکل مکمل اختیار ہے غیر مسلم کو کہ مسلمان حکومت کے اندر وہ اپنے مذہب پر رہ سکتا ہے. لیکن جب وہ اپنے مذہب پر رہیں گا تو مسلمان اس سے جو ہے خدمت، جو فوجی خدمت نہیں لیں گے. تو فوجی خدمت نہیں لیں گے تو اس کی حفاظت کے لیے اسے ایک ٹیکس لیں گے. اس کو جزیہ کہا جاتا ہے. اب جزیے کے تعلق سے غلط فہمی ہوتی ہے، اضافہ کر دیتا ہوں. بہت سے لوگ جزیہ بہت ظالمانہ وہ تھا اور یہ ٹیکس تھا وہ ٹیکس دلائل میں ہوتے ہیں. اور ہندوستان میں بالخصوص اس کے تعلق سے بڑی وہ ہے کہ یہ بہت ظالمانہ ٹیکس سے فنا ہے. جزیہ کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں ہے. جزیہ ایک سمپل وہ ٹیکس ہے کہ ایک نان مسلم جو مسلم حکومت میں رہیں گا وہ ملٹری سروس نہیں دیں گا اور اگینسٹ ملٹری سروس چونکہ وہ نہیں دیں گا مسلم اس کو ملٹری پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے، اس کے بدلے کچھ وہ ٹیکس لیں گے. اور اتنا کم ہوتا تھا وہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، خلفاء راشدین اور دیگر اس میں اتنا کم ہوتا کہ کبھی کبھار جتنا جنریٹ ہوتا انہی میں واپس خرچ کر دیا جاتا. اتنا نامینل ٹیکسز لیے جاتے، بہت کم سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا کم کہ ہر آدمی اس کو ادا کر سکتا تھا اس زمانے میں. ٹھیک. تو جزیہ ختم سے مراد یہ کہ کوئی ذمہ نہیں ہوں گا
کسی کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا, کوئی غیر مسلم ان کی حکومت و سلطنت میں نہیں ہوگا, تو وہ دینے کے معنی میں نہیں ہے, معنی اس میں کہ لیا ہی نہیں جائے گا. سوال کیا, کیا آپ نے جو کہا اپنے لیکچر میں کہ ایک درخت ہوگا جو غرقد میں نے نام لیا, تو انہوں نے کہا کیا وہ ٹری وہ ہے جس کی عیسائی پوجا کرتے ہیں 25 دسمبر کو کرسمس ٹری, کیا وہ یہ جھاڑ ہے؟ تو دیکھیے برخت کا جھاڑ کا لفظ استعمال کیا, وہ یہ جھاڑ نہیں ہے, اس کو انگلش میں باکس تھورن بولتے ہیں, برخت اس کو عربی میں بولتے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو نیٹ پہ آپ دیکھیے باکس تھورن کیسا جھاڑ رہتا ہو. لیکن وہ جو عیسائی جو جھاڑ بناتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش مناتے ہیں, تو وہ جھاڑ یقیناً نہیں, وہ ایک الگ جھاڑ ہوتا ہے, کرسمس ٹری اس کو بولتے ہیں. وہ ٹھنڈے علاقوں میں, برفی علاقوں میں ایسے جھاڑ لگتے ہیں, تو وہ جھاڑ یہاں مراد نہیں. غرقد ایک مختلف جھاڑ ہوتا ہے جس کا انگلش نام جو ہے باکس تھورن ہے. جی السلام علیکم. جی میرا سوال ہے, آپ نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لوط ایک جگہ ہے وہاں پر قتل کریں گے, تو وہاں پر یہودیوں نے ایئرپورٹ بنایا ہے جو آپریشنل نہیں ہے, چالو نہیں ہے وہ, تو مطلب یہ کیا پلاننگ ہے کہ اس کو مطلب وہاں سے بھگا دیں گے, ایسا کچھ ہے, ریلیٹڈ ہے کیا؟ اور ایک سوال ہے میرا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے وہاں پر ایک جگہ خالی ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں پر دفن کریں گے. میں نے 2 سوال کیے, ایک تو مقام لد کے تعلق سے کہ وہاں یہودیوں کا ایک ایئرپورٹ ہے جو فنکشنل نہیں ہے, ان کا ایک ملٹری اور ایئر بیس ہے وہ, تو انہوں نے کہا کیا وہ اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے معنی میں, کیا دجال کے خلاف؟ اچھا, دجال کو بھگانے کے لیے کیا ہو, تو یاد رکھیے جو یہودی وہاں بنا رہے وہ یہودیوں کا مسیحا ہے دجال, تو یقیناً اس کو بھگانے کے لیے نہیں, اس کے ویلکم کے لیے ہو, چونکہ وہ ان کا مسیحا ہے, ان کا لیڈر ہے وہ, تو وہاں وہ اس لیے تیاری کر رہے ہیں کہ اگر جب وہ وہاں آئیں گا تو اس کی مدد کے لیے ہم وہاں جو ہے ملٹری پروٹیکشن دے, اس کے تیار رہے, نہ کہ جو ہے اس کے خلاف اس کے اس میں, تو وہ اس کی تیاری میں ہے. بلکہ حدیث میں الفاظ ہے کہ خراسان کے 70,000 یہودی جو ہے دجال کے نکلنے سے پہلے اس کی تیاری کریں گے. بہت سے ایسے فرقے ہیں یہودیوں کے جو اس کی عبادت بھی کرتے ہیں, یا عیسائیوں میں جو اس کی عبادت کرتے ہیں, تو ان کے لیے مسیح کا درجہ رکھتا ہے, وہ ان کا ایک آنے والا لیڈر ہے, وہ یاد رکھیے ایک بہت اہم شخصیت ہے, تو ان کے نزدیک ان کا لیڈر ہے, ہمارے نزدیک وہ دجال جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے بچانے کے لیے نہ کہ اس کے خلاف. دوسرا سوال بھائی نے کیا, جب عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر جائیں گے تو انہوں نے سنا ہے کہ ایک جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزار مبارک ہے وہاں ایک جگہ باقی ہے, تو کیا عیسیٰ علیہ السلام وہاں تدفین ہوں گے؟ بہرحال واللہ عالم, اس تعلق سے کوئی تفصیلات نہیں ملتی ہے, اس تعلق سے کوئی تفصیلات نہیں ملتی. جو بات ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تدفین ہوئے تھے, جہاں مدفون ہیں, ٹھیک ہے, وہاں وہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا, ٹھیک ہے, آپ کا ایک روم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر گئے تو صحابہ نے سوچا کہ آپ کو لے کر بیت المقدس جائیں, اس لیے کہ انبیاء کی خبریں وہاں ہیں. اس پر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو میں نے کہتے سنا تھا نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں تدفین ہوتی ہے, تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے حجرے میں انتقال کر گئے تھے, آپ کو وہیں تدفین کیا گیا. آپ کا حجرہ بہت چھوٹا تھا. اس کے بعد آپ کے والد 2.25 سال کے بعد ہی انتقال کر گئے ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق نے گزارش کی کہ میں یہاں مدفون ہونا چاہتا ہوں, بیٹی نے اجازت دی اور ان کو تدفین کر دیا گیا. اب اس حجرے میں ایک ہی جگہ تھی باقی, وہ اتنا چھوٹا روم تھا کہ 2 تدفین کے بعد تیسرے کی بس ایک جگہ تھی. اس پر پھر مائی عائشہ نے سوچا یہاں میں تدفین ہوں گی, تاکہ ایک طرف شوہر دوسری طرف باپ رہے میرے. لیکن اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب عمر ابن خطاب کو شہید کیا گیا تو انہوں نے گزارش بھیجی اور کہا کہ عمر ابن خطاب گزارش کرتا ہے آپ سے کہ اگر آپ اجازت دے تو میں وہاں مدفون ہو جاؤں, مجھے وہاں تدفین کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اب عمر ابن خطاب کی میں اس گزارش کو ٹال نہ سکی اور اجازت دے دیا. تو وہ روم میں 3 کی ہی جگہ تھی, ویسے چوتھا نہیں آ سکا. پھر حضرت عائشہ کی خبر پھر دوسری طرف ہے, یاد رکھیے. اور اس کے بعد اسی کے احاطے کے اندر آج بھی جو ہے اتنا ہی حصہ گھرا ہوا ہے, واللہ عالم. لیکن ہم تفصیلات نہیں جانتے کیا ہوں گا, کس حال میں ہوں گا, لیکن ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہیں مدفون ہوں گے. واللہ عالم, ہم نہیں جانتے کیا معاملہ ہوں گا اور کیا آپ کے حالات ہوں گے. آپ نے کہا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں آئے گا, تو کیا تمام مسلمان وہاں جا کر نہیں بچ سکتے؟ کسی نے انٹرنیٹ سے سوال کیا. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب میں نے کہا مدینہ اور مکہ میں دجال نہیں آئیں گا تو کیا مسلمان سب وہاں جا کر نہیں بچ سکتے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں کوئی جا کر بسنا چاہے بچنے کے لیے تو جا کر ضرور بسے, لیکن سب مسلمان کیسے وہاں بچ سکتے ہیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے نا. حدیث میں ہے نا مختلف شہر ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود صحابہ مختلف علاقوں میں رہے, تو یہ ممکن نہیں. لیکن اگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم دجال سے پناہ لینا چاہتے ہیں اور ایک اچھا شہر ہے اور اگر وہاں جا کر رہنے کی سہولت ہو تو میں کہوں بہت اچھی بات ہے, جائیے, اس شہر میں رہیے, وہ طیب ہے, اس میں نہ دجال داخل ہوں گا, نہ اس میں وبا آتی ہے,
تو آپ بالکل جا کے رہیے, وہ آپ کی چوائس ہے. لیکن یہ تو امکان نہیں اور ممکن نہیں پوری انسانیت جا کے وہاں بس جائے, ورنہ اور وہ ظاہر سی بات ہے فزیکل اعتبار سے شہر ظاہر سی بات ہے زمینی علاقے اتنے چھوٹے ہیں کہ پوری انسانیت بسنا ممکن بھی نہیں, اور نہ ہی اتنے جو ہے زراعت پذیر اور اتنا پانی ہے کہ وہاں انسانیت رہ سکے, تو یہ ممکن نہیں ہے بہرحال. لیکن جو جا سکتا ہے وہ جائے تاکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ کر سکتا ہے. جی السلام علیکم. جی میرے 2 سوال تھے. ایک تو آپ نے دجال کے خروج کے وقت جو آپ نے مسیح دجال کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ مسیح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا یا اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند رہے گی, تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائی مسیح کیوں لگاتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے اور کعبہ ڈھا دیں گے, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جو حج اور عمرے کے لیے جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ میں نے 2 سوال کیے. ایک تو دونوں کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے وہ مسیح اس معنی میں ہے کہ وہ گھومے گا, اور یہ مسیح اس معنی میں ہے کہ وہ پیسیفائی کرے گا, چونکہ عربی زبان میں یہ سب معنی آتے ہیں مسیح کے, بہت سارے معنی. تو لیکن جب دجال کو لگیں گا تو ظاہر سے تو فتنہ ہے, تو اس کے خراب والے معنی لیے جائیں گے, اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح لگیں گا تو اس کے اچھے والے معنی لے آئیں گے, جس کا نام مسح ملنے کہتے ہیں, سر کا مسح کرو, تو رب کرنا ملنا کسی چیز کو, اور ایک معنی ہوتا گھومنا, ایک معنی ہوتا اس کی آنکھ بند ہے اس لیے کہا گیا, وہ لفظ کا معنی نہیں عربی, لیکن اس لیے علماء کہتے کہا گیا. تو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن دونوں کے لیے الگ معنی میں لیا جاتا ہے. ٹھیک. دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ جی آپ نے یعنی اچھا قیامت سے پہلے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کریں گے, تو ایک نشانی یہ بھی میں نے رکھی تھی کہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا. تو اس تعلق سے یاد رکھیے میں نے اس سے پہلے وضاحت کی تھی کہ یہ کڑیاں اور تسلسل کیسے ہوں گے ہم نہیں جانتے, اور ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہے, اور جب مسلمانوں کے لیڈر ہے تو جب مکہ اور مدینہ دونوں ہوں گا تبھی تو وہ موجود ہے نا. ظاہر سی بات ہے وہ چیز بھول نہیں سکتے, اور وہ خود حج کریں گے, مطلب تمام چیزیں جو حج کے لیے ضروری ہو تمام موجود ہوں گی. ہو سکتا ہے یہ اس کے بعد والا ہے, یا اس سے تھوڑے دن پہلے ہو سکتا ہے کسی نے ایسا کیا ہو پھر آپ بنائیں گے, یا اگر کبھی نہیں بنے گا اس حدیث کو آپ لے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد, چونکہ انشاءاللہ یاجوج ماجوج کے بعد جو میری 5 علامتیں اور آئیں گی اس میں وضاحت ہوں گی کہ قیامت جب قائم ہوں گی تو کن لوگوں پہ ہوں گی, ان کی کیا صفتیں ہوں گی. تو ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد, انتقال کر جانے کے بعد پھر ایک زوال کا دور آئے گا برائی کا, پھر فتنے اور فساد کا دور آئے گا, پھر ایک گناہ کا دور آئے گا, پھر تمام برائیوں میں انسان لگ جائیں گی, اور اس کے بعد قیامت ان لوگوں پر قائم ہوں گی جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے دنیا کے, سب سے بدترین. حتیٰ کہ رسول نے فرمایا ان میں سے وہ شخص حیادار ہوں گا کہ جب 2 لوگ راستے پر زنا کریں گے تو کہیں گے بھائی بازو ہٹ کے کر لیتے زیادہ اچھا ہوتا, تو وہ حیادار مانا جائے گا. اتنے بدترین لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے اس دور میں لوگ بھول جائیں گے, قرآن مٹا دیا جائے گا, کعبہ ڈھا دیا جائے گا, مدینہ لوگ بھول جائیں گے, حدیث میں الفاظ ہیں, اور اسی طرح قیامت ان پر قائم ہوگی. تو یہ پاسبلٹی ہائر ہے کہ یہ ان کے بعد ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے پھر وہی برائی کا دور, وہی فتنے فساد کا دور آئے گا, اور اس کے بعد سب سے برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. تو اس سے پہلے ہو سکتا ہے کعبہ پھر ڈھا دیا جائے اور اس کے بعد وہ کبھی تعمیر نہ ہو. کہ اس بچے کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوگا؟ میں کس معنی میں وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں, کیا اس کی توبہ یا اس کا ایمان. لیکن اگر سوال یہ کہ اس بچے کا کیا ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہو, تو بہرحال ظاہر سی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی ہوں گے, چونکہ وہ جنگ کریں گے, اس کے بعد کوئی غیر مسلم بچے گا نہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو ہونے والے بچے ہوں گے اپنی فطرت پر ہوں گے اور دین پر ہوں گے, اسلام پر ہوں گے. اگر معنی اس میں ہے کہ ان کی توبہ اور ان کا کیا معاملہ ہوگا, تو انشاءاللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے تو وہ گناہ گار ہوں گے ہی نہیں, کیونکہ جو معاشرہ اور ماحول ملیں گا ظاہر سی بات ہے اس کا اثر بچوں پہ رہے گا اور سماج کا اثر سب پہ رہتا. تو انشاءاللہ عزیز اس دور میں جو بچے ہوں گے وہ فطرت پر ہوں گے, اسلام اور دین پہ ہوں گے. رہا توبہ کا تو انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے. ہاں اس کے بعد کے دور میں جو لوگ آئیں گے ان کے گناہ اور ان کے معاملات پھر وہ آگے معاملہ سلسلہ ہم نہیں جانتے اس کے تعلق سے کیا حالات آئیں. جی السلام علیکم. فیض بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 55 میں یہ مینشن کیا اللہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. تو اس کے اندر اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا پھر تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ تم لوگوں کو ان لوگوں سے پاک کر سکو جو جن لوگوں نے کفر کیا. لیکن ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو زندہ اٹھایا گیا. تو اس کے کلیریفیکیشن. میں ایک اچھا سوال کیا کہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 55 ہے اس میں جو ہے کہ عیسیٰ ہم تم کو وفات دیں گے اور اپنی طرف اٹھا لیں گے, جبکہ حدیث میں تو ہے کہ آپ کی وفات میں زندہ اٹھائے گئے. تو یاد رکھیے متوفی کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ نیم کو بھی کہتے ہیں,
غفلت کو بھی کہتے ہیں اور سونے کو بھی کہتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ جو ہے نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. نیند جو ہے موت کی بہن ہے. تو سونے کو بھی جو ہے موت کا لفظ استعمال یا متوفی کا لفظ یا توفا کا لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، علامہ جو ہے طبری رحمہ اللہ، ان تمام نے اپنی تفاسیر میں اس معنی کو لیا. اور صرف یہاں نہیں، قرآن نے خود نیند کے لیے متوفی کا لفظ استعمال کیا کہ ہم تمہیں ہر روز موت دیتے ہیں اور تمہاری روحوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر انہیں واپس لوٹاتے ہیں. تو یہاں متوفی کا لفظ سونے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہم سوتے جب تم ہو تو تمہاری روحوں کو لیتے ہیں اور جب تم جاگتے ہو تو واپس لوٹا دیتے ہیں. تو متوفی کا ایک معنی ہوتا ہے سونا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے تو ان کو پتہ نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. غفلت طاری ہوں گی یا نیند لگ گئی ہوں گی، اللہ نے سلا دیا اور اٹھا لیا. اس معنی میں نہ کہ اس معنی میں کہ ان کو موت آئی اور اس کے بعد اللہ نے اٹھایا. اور حدیث بول رہی وہ تو زندہ اٹھے. اور یاد رکھیں دوسری چیز، احادیث رسول قرآن کی تفسیر ہے. تو اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو موت آ گئی، متوفی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، حدیث میں کہہ رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا، یہ تفسیر ہے اس کی. اور خود قرآن نے نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے. حدیث کہہ رہی زندہ اٹھائے گئے، تو مطلب نیند میں تھے، سو رہے تھے یا ہوش میں نہ ہوں گے جس وقت آپ کو جو ہے اٹھایا گیا. اس معنی میں، نہ کہ ہرگز اس معنی میں جس طرح سے باطل لوگوں نے اس کی تفسیریں کی اور یہ کہا کہ متوفی سے مراد وہ مر گئے، لہٰذا اب جو ہے ان کے آنے کا آپ اندیشہ نہ کریں. اور جتنی روایتیں چونکہ قرآن کے خلاف جاری پوروں کو رد کرتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. صحابہ کی ایک کثیر جماعت کا عقیدہ تھا ان تمام چیزوں پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطلب متواتر درجے کی کئی سینکڑوں حدیثوں میں بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئیں گے قیامت قائم نہیں ہوں گی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا اور اللہ نے خود کا بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی طرف. اب ظاہر سی بات ہے اگر موت کی بات اٹھائے تو اٹھانے کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. موت کی بات تو میں بھی اٹھ جاتا ہوں، آپ بھی اٹھ جائیں گے، سبھی اٹھتے ہیں. اللہ نے جو خاص لفظ استعمال کیا اٹھانے کا، تو روحوں کے اعتبار سے تو میں بھی اٹھوں گا اور آپ بھی اٹھیں گے، سب روحیں اٹھ کی جاتی ہے، سب کی نکل جاتی ہے. لیکن خاص جو لفظ استعمال کیا وہ جسمانی اعتبار سے مکمل طور سے آپ کو اٹھایا گیا. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہوگا اور ہرگز وہ تفسیر میں نہ جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں متوفی سے مراد موت ہے. اب ظاہر تو ایسی لگتا ہے ہو یا توفا متوفی، یہ تو موت کے معنی میں وفات پانا جس کو بولتے ہیں عربی زبان، تو یہ تو موت ہے. نہیں، یہاں موت سے مراد نیند کے معنی میں یہ لفظ دیا گیا. ٹھیک، اور احادیث رسول اسی کی دلالت کرتی ہے. صحابہ کا عقیدہ اسی پر تھا. عمر ابن خطاب کے کئی واقعات ہے جس میں آپ نے فرمایا تم اس چیز کا دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد ایسے لوگ آئے جو دجال کے خروج کا انکار کریں، عیسیٰ کے نزول کا انکار کرے. اس معاملے میں احتیاط کرنا. لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ ان چیزوں کو، یہ ہونے والا ہے. تو یہاں متوفی کا معنی جو ہے نیند کے معنی میں، نہ کہ موت کے معنی میں. اگر اس کی تفسیر دیکھنا ہے تو تفسیر ابن کثیر کا آپ جا کر اس میں تفصیلات دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پوری تفسیر اس متوفی لفظ کے بارے میں اور کنفیوژنز جو ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے؟ حدیث میں ان کی وڈ بی وائف کے بارے میں کیا آتا ہے، مطلب جو ان کی بیوی ہونے والی ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں اس تعلق سے بہت تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن جو ایک بات میں نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نکاح کریں گے، ان کو بچے بھی ہوں گے. ان کی بیوی کون ہوں گی، اس کی صفتیں کیا ہوں گی، اللہ عالم بالصواب، اس کے تعلق سے تفصیلات نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ آئیں گے، آپ نکاح کریں گے، آپ کو بچے بھی ہوں گے، اس طرح کے الفاظ ہیں. لیکن آپ کی بیوی کون ہوں گی، اس کی صفتیں کیا ہوں گی، اس کے تعلق سے کوئی تفصیلات، بچے کون ہوں گے، نام کیا ہوں گے، کیا کارنامہ انجام دیں گے، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا کیا معاملہ ہو. جی کسی نے ایک سوال کیا، آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سانس کے وجہ سے، ان کی سانس کی وجہ سے کافر مر جائیں گے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کیکٹس کے پیچھے مشرک چھپے گا، تو کیا وہ نہیں مرے گا ان کی سانس کی وجہ سے؟ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے جو لوگ مریں گے، ان کی سانس سے، وہ اتنے ہوں گے جو ان کی نظر کے سامنے ہو رہے، جتنی نظر جا رہی ہے. اور ایک آدمی کی نظر کتنے دور تک جا سکتی ہے؟ میکسیمم 1-2-3 کلومیٹر ہے نا، کہیں ہائٹ سے، ورنہ جنرل اس میں کہاں تک آپ دیکھ پائیں گے ایک کھلے میدان میں؟ 2-4 کلومیٹر کے آگے نہیں. تو وہاں تک، جہاں تک صحابہ نے جب پوچھا کہاں تک نظر، کہاں تک سانس جائیں گی، تو کہا جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے. تو ہر یہودی اور ہر غیر مسلم ان کی نظر کے اندر تھوڑی ہوں گا، سمجھ رہے؟ تو یہ معاملہ تب ہوگا جو ان کی نظر میں نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ جاؤں گی، جو نظر میں آئیں گے وہ ختم ہو جائیں گے. یہ اس کا معنی ہے. اور رہا معاملہ کی اس کی تطبیق کہ اب کبھی بھی کوئی آ جائیں گے جنگ میں، پھر تو جنگ کی ضرورت نہیں، یہ واللہ عالم بالصواب، ہم نہیں جانتے پھر اب یہ کیا معاملہ ہوگا، مخصوص ہوگا، مخصوص وقت کے لیے ہوگا یا پوری زندگی ہوگا،
واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، بس جو بتایا گیا اس کو من اور ہم اتنا تسلیم کرتے ہیں، بقیہ کس لمٹ تک، لمیٹیشنز، ٹائم پیریڈ، واللہ عالم ہم نہیں جانتے استاد جی۔ السلام علیکم، میرا نام سید اظہر علی ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے آپ کے بیان کے اندر بتایا کہ یہودیوں کو شریعت اور کتاب کا جو ہے گہرا علم ہے، کتاب و حدیث کا گہرا علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے نبی بھی جو ہے تسلیم کرتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، اور یہ کتاب و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، تو ہمارے بہت سے نوجوان بھائی، ہمارے بہت سے جو ہے مسلم بھائی جو ہے شریعت کا علم جاننے کے لیے یا کتاب و سنت کا علم جاننے کے لیے انٹرنیٹ پہ جو ہے حدیث جو ہے جی حدیث جو ہے سرچ کرتے ہیں، جو حدیث ڈھونڈتے ہیں، یا کوئی جو شریعت کے جو علم جاننا چاہیں وہ جو ہے وہاں پر جو ہے سرچ کرتے ہیں۔ تو میں نے کسی علماء کے بیان میں سنا تھا کہ انٹرنیٹ پہ 4 لاکھ سے زائد ویب سائٹ یہودیوں کی ہیں، جو کہ صحیح بخاری کے نام پر، فقہ کے نام پر اور کتاب و سنت کے نام پر ہیں۔ تو کیا اس حالت میں ہمیں انٹرنیٹ سرو کرنا چاہیے یا انٹرنیٹ پہ جو ہے ایسی چیزیں جو لینی چاہیے، بخاری ہو گئی یا جو مسلم شریعت؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا میں نے کہا یہودیوں کو جو ہے شریعت کا علم ہے، وہ جانتے ہیں نبی حق ہے لیکن انہوں نے انکار کیا، تو انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارا ہم ڈیٹا لیتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب فقہ، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ 4 لاکھ سے زیادہ ایسی ویب سائٹس ہیں جو یہودیوں کی بنائی ہوئی، تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ، اور ویب سائٹ جو کون بناتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہم کو ظاہر تو پتہ نہیں چلتا ہے، یا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اکثر جو ویب سائٹس ہوتی ہے معروف ہوتی ہے، کچھ غیر معروف ہوتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے ان کے کیا مسائل ہیں، ٹھیک۔ جو معروف ویب سائٹ سے آپ اس پہ سے لیجئے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں بنانے والا کریٹر فلاں ہے، یہ عالم صاحب ہے، فلاں کر رہے ہیں، وہاں سے ڈیل ہوتا ہے، اس کا فون نمبر دیا، اس کا وہ ہے، آپ کال کر سکتے، معلوم کر سکتے واقعی میں جعلیات چلاتی ہے، حکومت چلا رہی ہے، سعودی عرب سے چل رہا ہے، جو ہے فلاں مصر چلاتا ہے فلاں خیرت کی سائٹ، یا فلاں یا ہندوستان سے مسلمان کر رہے ہیں، تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ تو پہلے معروف ہو، اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، آپ کانٹیکٹ اس میں پورا ڈیٹیل، جہاں معروف نہیں ہے، خالی ای میل ایڈریس ہے جس کو جواب بھی نہیں آتا ہے اور کچھ بھی اس نے ڈیٹا ڈال دیا، تو معروف ویب سائٹ سے لیجئے۔ کسی بھی ویب سائٹ سے لیں گے تو میں بھی اس کا امکان رکھتا ہوں کہ اس میں نقصان کا زیادہ ڈر ہے، ٹھیک ہے، بنسبت فائدوں کی، تو آپ معروف ویب سائٹ پہ جائیے۔ دوسرا، ہم سرے سے اس کا انکار نہیں کریں گے کہ وہاں ہر چیز غلط ہے، ایسا انکار کریں گے تو مشکل ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ اور اگر کوئی علم کی بات ہے جو اگر ایسا شخص بھی ہمیں دے، تو یہود کیوں نہ ہو یا عیسائی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ہمارے فائدے کی ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو، اگر ہمارے فائدے کی ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مستشرقین اور یہودیوں نے اس میں محنت بھی بہت کی، ٹھیک ہے، ان میں بہت سارے لوگ اسلام کے خلاف کرتے ہیں لیکن بہت سے محنت بھی کرتے ہیں ایک علم کے طور پر۔ جیسے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک معجم آتی، المعجم لفہرس لالفاظ الحدیث النبویہ، ایک معجم آتی ہے ڈکشنری جس کے اندر حدیث نبوی کا کوئی لفظ اگر آپ کو چاہیے، یہ لفظ کہاں آیا ہوں حدیث میں، تو وہ معجم ہوتی ہے، ڈکشنری ہوتی ہے۔ آپ کھولیے سا زبان، آپ نے دیکھا زبان تو وہ دیں گا بخاری میں یہاں باب میں فلاں فلاں، یہ پوری ڈکشنری جو AJ فینسنگ ایک جرمن یہود تھا اس نے لکھی ہوئی ہے، اور اپنے آپ میں شاہکار ہے وہ، ایسا زبردست اس نے کیٹلاگ کیا کہ آپ حدیث کی 9 کتابیں کتب 9 کو اس نے جمع کر دیا، جس میں کتب 6 بخاری مسلم اور سنن 4 کی 4 کتابیں، اور بزار حاکم اور مستدرک حاکم اور ایک، ایسے 6 7 9 کتابوں کو جمع کیا، مکمل فہرست آپ کو دیتا ہے۔ یہ حدیث میں لفظ زبان، گال، انگلی، 70 کا لفظ، 70,000 کا لفظ، 40 کا لفظ پورے اس نے جمع کر دیے، کہاں ہوتے، نافع علم ہے، بنانے والا یہودی ہے لیکن، ٹھیک ہے، لیکن نافع علم ہے، اس نے کوئی برائی سے نہیں کیا، اس نے ایک ریسرچ ورک کیا حدیث نبی پہ، اور بہرحال بہت سے علماء بھی اس کو ریفر، اس لیے کہ وہ ایک اپنے آپ میں شاہکار ہے، ویسا کسی نے بھی ورک نہیں کیا آج تک، سمجھ رہا۔ اسی طرح جو ہے قرت جو ہوتا ہے، قرت کے اوپر بہت سے مختلف کام ہوئے ہیں کہ قرتوں کے اقسام اور حروف کیا ہوتے تھے، بہرحال اس میں بہت سے ورک ہوئے، لیکن قرتیں جمع کسی نے بھی نہیں کیا، یاد رکھی۔ قرتوں کا جو ایک مجموعہ جو مصر کے ایک یہودی نے جمع کیا، 25 قرتیں جمع کی اس نے مکمل۔ حروف اور قرت دو الگ الگ چیزیں ہوتی یاد ہے، حروف ہوتے جو قرآن الگ الگ الفاظ سے اترتا تھا، قرت پڑھنے کا طریقہ ہے، ہم لوگ حروف اور قرت ایک سمجھتے تو 7 حروف 7 قرت، حروف 7 تھے، قرتیں 7 سے زیادہ تھی، تو اس نے 25 قرتیں جمع کی، جس کے اندر سے 15 شاذ ہے، نماز میں نہیں پڑھ جائیں گی، 10 اس نے کہا یہ پڑھ سکتے صحیح ہے، تو اس نے جمع کیا۔ اور قرت پر اتنا بڑا مجموعہ کسی نے بھی جمع نہیں کیا آج تک، اتنا اچھے سے اس نے پوری قرتوں کو لا کر جمع کیا، جو مختلف روایات سے سند کے ساتھ جمع کیا۔ تو ایسے بہت سے مفید علم بھی انہوں نے جمع کیے ہیں، تو لیے جا سکتا ہے، لیکن یقیناً انہوں نے نقصان دینے والی چیزیں بھی اتنی ایجاد کی ہے، یہ تو بہت تھوڑے سے فائدے بتائے میں نے، اس لیے
کہ جو اچھا کام ہے لیا جا سکتا ہے. رہا برے کا تو اس میں معروف ویب سائٹس پہ جائیے, ان ویب سائٹ پہ جہاں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ٹیلی فون نمبرس ہو, کون سے علماء یا کون سا گروپ اس کو بیک کر رہا ہے, کون چلاتا ہے, اور یہ بہت آسانی سے نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا. رہا معاملہ مشکوک جو غیر معروف, تو بہرحال اس سے احتیاط میں بھی کہوں گا کیجیے, ورنہ آپ اس سے حدیث لیں گے پتہ چلا مفہوم مانا ہے. دوسرا, اگر انہوں نے تبدیل بھی کیا تو مکمل تبدیل نہیں کیا ہے, معنی میں تھوڑا سا کہیں نہ کہ مفہوم, اس لیے کہ اتنا تو ان کو بھی سمجھتا ہے کہ مکمل عربی ٹیکسٹ سے کھیل نہیں سکتے ہو جیسا دوسرے مذہب کی کتابوں کی زبانوں سے وہ کھیل سکتے ہیں. عبرانی زبان مکمل ختم ہونے آ گئی, سوریانی زبان تو موجود ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے, جس کو ارامک یا سیرک جس کو بولتے ہیں, وہ تو موجود ہی نہیں آج. ہیبرو لینگویج جو ہے اسرائیل بہرحال پھر ڈیولپ کر رہا ہے آج بہرحال, تو ان کو تو وہ کہیں بھی گھما سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ نے اس امت کو تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ حدیث میں بھی کھیل کریں گے, کسی عالم کے پاس جائیں گے, وہ بہت بتا دیں گے گڑبڑ کیا اس نے. یہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا اپنا طریقہ اس دین کی حفاظت کا قیامت تک رکھنے کا. بہرحال لیکن پھر بھی احتیاط بہرحال ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے, ورنہ وہ کہاں کہاں تک تصدیق کرے گا, ممکن ہے کہ پھنس جائے. تو بہرحال تصدیق ضروری کہ معروف اور اچھی اور مشہور ویب سائٹ سے بولے, اور غیر معروف اور جس پہ شک ہو بہرحال ان سے احتیاط کرے. کسی نے کہا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں قرآن اٹھا لیا جائے گا, 40 سال کے بعد قیامت آ جائے گی اور پھر دنیا میں کوئی فتنہ اور برائی باقی نہ رہے گی اور قرآن نہ ہوگا تو لوگ پھر گناہ کریں گے. تو دیکھیے سب سے بڑی چیز, عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے, ان کی حکومت میں قرآن رہیں گا نہیں رہیں گا واللہ عالم, لیکن جو دکھتا ہے ظاہر سے تو وہ رہیں گا. رہا ان کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے قرآن اٹھا لیا جائے, وہ کعبے کے ڈھانے کا واقعہ بھی شاید ان کے جانے کے بعد ہو. تسلسل کی کڑیاں ہمیں نہیں معلوم یہ کیسے جڑیں گی. رہا معاملہ باقی آپ کا کہ جائیں گے پھر دنیا میں کیا ہوں گا انشاءاللہ, اس کے لیے جو 5واں لیکچر ہے میرا, یہ تیسرا تھا آج, خروج کے بعد جو 5واں ہے اس میں تفصیلی آئیں گی کہ قیامت کیسے قائم ہوگی, اس وقت کون لوگ ہوں گے, کیا صفتیں ہوں گی اور ان کا کیا معاملہ ہوگا. السلام علیکم, میرا نام سید نوید. میرا سوال آپ سے ٹرینٹی کے متعلق ہے. عیسائیوں کا جو بلیف ہے ٹرینٹی, کیا آپ اس پر روشنی ڈالیں گے, اور اس میں جو ہولی گوسٹ کہا گیا ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ عیسائیت میں جو عقیدہ تثلیث کا, ٹرینٹی کا, تو اس میں جو ہے وہ 3 کا وہ عقیدہ کیا ہے اور ہولی گوسٹ اس میں کیا ہوتا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ عیسائیت کا جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے یہ بہت سی مرتبہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو بہت سی بار یعنی کہ علماء بھی اس میں پزل ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا فلسفہ ہے. جہاں تک میں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا اور میں نے کچھ کورسز بھی ان کے ڈپلوماز اور ان کے عالمیتی کورس ہوتے کیے ہیں, میں خود بھی پزل رہا اور میں ان سے پوچھتا بھی رہا کہ کیا ہے, اور وہ بھی پزل رہے ہمیشہ. عوام کی حد تک تو ٹھیک ہے, وہ بول دیتے ہیں ایسا نہیں ہے, لیکن جب ایک اونچے لیول پر بات ہوتی ہے ان سے تو تب وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ ایک معمہ ہے اپنے آپ میں. اب انہوں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ ایک معجزہ ہے, تو سمجھ نہیں سکتے ہم. پہلے معمہ تھا, معجزہ ہے کہ نہیں سمجھ نہیں سکتے, وہ بس 3 ہے سمجھ لو, بس مان لو. تو وہ 3 عقیدہ کیا ہے ان کا, جیسے کہ اگر آپ عربی بائبل پڑھیں تو بسم اللہ الاب والولد والقدس الرحیم, تو یہ 3 وہی ہیں کہ اس کے نام سے جو باپ ہے, جو اللہ ہے جو سمجھ لیجیے ہمارے اعتبار سے, اور بیٹا جو اس کا بیٹا ہے مطلب عیسیٰ علیہ السلام جو باپ کا بیٹا ہے وہ بھی خدا ہے اپنے آپ میں, اور قدس الرحیم ہولی گوسٹ ہے مطلب جو ہے جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک, تو یہ 3 ہیں وہ ٹرینٹی کے اندر. ایک اللہ خود جس کو باپ کہتے بسم اللہ الاب, وہ باپ جو عربی میں پڑھتے ہیں, والولد اور اس کا بیٹا جو اس کو بھی خدا مانتے عیسیٰ علیہ السلام, والقدس الرحیم اور جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے, جو مریم علیہ السلام کا سایہ تھے, انہوں نے روح پھونکی. تو بہرحال جو ہولی گوسٹ آپ نے سوال کیا اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. لیکن ان میں بھی کچھ ایسے فرقے جو کہتے جبرائیل علیہ السلام نہیں, وہ کچھ اور تھا, وہ ایک اسپرٹ ہے, پھر وہ ایک فلسفہ اپنے آپ میں. لیکن ظاہری جو عیسائی مانتے وہ یہی ہے کہ تینوں میں سے ایک باپ جو اللہ ہے, بیٹا جو عیسیٰ وہ بھی خدا ہے, اور قدس الرحیم وہ بھی خدا ہے, اور یہ تینوں میں طاقت خدائی ہے, لیکن تینوں مل کر پھر کیا ہے, ایک ہے. 3 مل کر پھر ایک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ایک فلسفہ تھا ایک جمع ایک ضرب ایک ہم بولتے تھے, وہ ایک ہے, انہوں نے نیا نکالا مسلمانوں کے توڑ میں, ان کا ایک ضرب ایک ہے, وہ ایک جمع نہیں 3 نہیں, وہ ایک ہے. تو بہرحال خیر فلسفوں میں ہم نہیں جاتے ہیں. ظاہری ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے کہ باپ بیٹا اور جبرائیل علیہ السلام جو قدس الرحیم. جی السلام علیکم. جو میرا سوال ہے, جب 40 برس تک عیسیٰ علیہ السلام کا دور رہے گا, اس وقت وہ ہر طرف امن ہی رہے گا اور کسی کو کوئی وہ نہیں ہوگا تکلیف, تو اس وقت میں شیطان کہاں رہے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہوگا امن و امان والا ہوگا اور تمام اچھائیاں ہوں گی, تو اس وقت شیطان کہاں ہوگا؟ واللہ عالم, وہ تو ہوں گا, اس میں کوئی شک نہیں, اس لیے کہ اس نے اللہ رب العزت سے جو ڈھیل مانگی
سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 18 اور اس کے آگے کی آپ تفصیلات دیکھیے. جب آدم علیہ السلام کو اس نے بہکا, اللہ نے اس کو نکالا تو اس نے کہا اے اللہ مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت دی جائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت ہے, مطلب قیامت تک اس کو مہلت ہے. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وہ ہوں گا, لیکن مسلمان اتنے امن و امان میں اور اتنا فراوانی اور پیسے کی فراوانی, عموماً جو حدیث میں الفاظ ہے نا کہ جو کچھ دنیا معافی ہے اس سے زیادہ ایک مومن کو سجدہ بہتر لگے گا. مطلب پیسہ اتنا ہو جائے گا کہ لوگوں کا وہ جو دیکھیے پیسہ کیا کرتا ہے, حسد, جلن, برائی, جھگڑا, لڑائی, سب کی وجہ یہ اتنا ہو گیا کوئی لینے کو تیار نہیں, تو لوگ عبادتوں میں مشغول ہوں گے, تو شیطان اس ظاہری ٹیکسٹ سے, حدیث کے ظاہری معنی سے لگتا ہے بہکانے کی کوشش کریں گے لیکن بہکا نہیں پائیں گا. اتنے لوگ امن و امان میں آ جائیں گے کہ وہ بہکانا تو چاہیں گا. جیسے صحابہ کی جماعت سب سے بہترین لوگ ہے, لیکن شیطان وہاں بہکا رہا تھا, لیکن سب سے بہترین لوگ ہے, پھر بھی وہ سب سے خیر دور تھا وہ, اور اس کے بعد والا اور اس کے بعد والا ہے نا. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا اور میرے بعد کا اور اس کے بعد کا ہے. مطلب صحابہ تابعین جو ہے ان کا دور جو ہے آپ کا دور صحابہ کا اور تابعین سب سے بہترین دور ہے, ٹھیک ہے. لیکن شیطان تب بھی تھا بہترین دور میں, تو ہم یہ سمجھ سکتے تب بھی ہوں گا, لیکن لوگ اس کے بہکاوے میں کم سے کم آئیں گے اور زیادہ زیادہ اللہ کی طرف لگ جائیں گے, اس لیے کہ ایک بڑی نعمت انہیں مل جائیں گی, مال و دولت کی فراوانی, غلے کی فراوانی, جانوروں کی فراوانی. اب کیا کام ہے, مال پورا ہے, لوگ دے رہے, کوئی لینے والا نہیں, عبادتوں میں لگے رہو. اور عبادتوں میں جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا ہے. جب اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہوتا ہے شیطان حملہ کرتا ہے. اس لیے رمضان میں اللہ کا ذکر ہم زیادہ کرتے ہیں تو گناہ کم کرتے ہیں, تو اللہ کے ذکر میں اضافہ کیجیے, تو تب لوگ اللہ کے ذکر میں ہوں گے. دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ ایک سجدے کو بہتر سمجھیں گے, تو لہٰذا اس اعتبار سے ہوں گا لیکن کم بہکائیں گا. لیکن اللہ عالم پھر اور حالات کیا ہوں گے ہم نہیں جانتے. کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کن حالات میں اٹھائے گئے, وضاحت کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو واقعات آتے ہیں جب آپ اٹھائے گئے, آپ پہ جو یہودیوں نے الزام لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو روایتیں بائبل سے آتی ہیں, میں تاریخی روایتیں نہیں بائبل کی روایتیں بیان کر رہا ہوں, کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے موجودہ جو رومی حکومت تھی اس کے خلاف ایک فوج تیار کر رہے ہیں, اس کے خلاف کام کر رہے, اس کے خلاف بہکا رہے ہیں. یہ بات یہودیوں نے رومیوں سے کہی, جو کہ رومی حکومت تھی. رومیوں نے اس بات کو پہلے انکار کیا, لیکن بعد میں ان کو اقرار کرنا پڑا, اس لیے کہ یہودی بار بار وہ کر رہے تھے اور انہیں ڈر تھا یہودی کہیں بغاوت نہ کر دیں. اور کئی بار ان کی فطرت تھی, انہوں نے بغاوت کی تھی. یہ جتنے سالوں میں رہے ہر بار باغی رہے جس کے میں ہاتھ رہے. تو اس رومی حکومت نے ان کی بغاوت سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سزا دیتے ہیں. سزا بھی دی گئی بہرحال, لیکن مطمئن نہیں کہا موت دی جائے اس کو, ٹھیک ہے موت دی جائے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے اس رومیوں نے اجازت دے دی. اور یہودیوں کا جو طریقہ تھا, رومیوں کا بھی طریقہ تھا کہ وہ صلیب پر چڑھاتے ایسے انسان کو جو بغاوت کرے, تو لہٰذا ان کو سزا کے لیے وہ کیا گیا اللہ رب العزت نے. لیکن وہ چڑھنے سے پہلے کچھ علماء ہیں جو مسلمان بھی ہیں, وہ کہتے ہیں وہ چڑھنے کے بعد اللہ نے, میں اس سب تھیریز میں نہیں مانتا ہوں, اللہ رب العزت کا وما قتل وما صلب, صلیب پہ گئی نہیں ہو, وما صلب, صلیب کا تعلق ہی نہیں ان کا اور قتل کا تعلق ہی نہیں. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ایک دوسرے شخص کو چھوی دے دی جس کے تعلق سے بائبل اور مختلف علماء ابن کثیر دیگر علماء بھی ان روایتوں کے روایت کو لیتے ہیں. ایک چور تھا جو عیسیٰ علیہ السلام تھا, اس کو بھی گرفتار کیا گیا. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی چھوی اس کو دے دی, سزا کا مستحق تھا وہ. تو اللہ ظلم نہیں کرتا نا کسی پر, تو سزا کا مستحق تھا, سولی پہ چڑھنے والا تھا, اس کی چھوی اس کو چلی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی چھوی اس کو مل گئی اور اسے سولی پر اٹھا کر لٹکا دیا گیا. یہ بہرحال کچھ اقوال اور تاریخی باتیں بہرحال ملتی ہیں. بائبل نے یہ کہا کہ ان پہ الزام تھا کہ وہ ان کے خلاف ہے, اور یہودی نے ایک الزام لگایا کہ یہ بغاوت کر رہے یہودیت کے خلاف, اور یہ جو ہے مسیحی دجال ہے, یہ برا انسان ہے. اور اس طرح سے انہوں نے پولیٹیکل ایک اپرائزنگ کھڑی کی, پولیٹیکل پاور وہ کیا, لوکل گورنمنٹ کو بہکایا اور اس کے بعد ان کو سزائے موت کی طرف کی. بہرحال اللہ نے اس حالت میں ان کو اپنے طرف اٹھا لیا. السلام علیکم. میرا سوال ہے, کیا کاشتکاروں کو اپنے مویشیوں اور غلے پہ زکوٰۃ دینی چاہیے؟ میں نے سوال کیا کہ کاشتکاروں کو اپنے مویشی اور غلے پہ زکوٰۃ دینی چاہیے. تو ہاں, اگر وہ غلہ اور وہ جو جانور ہیں نصاب کو پہنچتے ہیں تو ان کو دینا ہے. نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر ان کو اس کا نکالنا ہے. اور یاد رکھیے خاص طور سے غلے پر زکوٰۃ اس کے ہر فصل پہ دی جائیں گی, سال پر نہیں. مثال کے طور پر سال میں 2 فصل لگاتے ہیں آپ اور وہ نصاب کو پہنچتے ہیں, اور فصل کا نصاب جو ہے وہ 725 کلو کا ہے یا کچھ, چونکہ حدیث میں الفاظ ہے 20 من. اب 20 من کی اصطلاح کو مختلف علماء نے اس زمانے کے جو کوانٹٹی ہوتی تھی ماپنے کی اس سے آج کے دور میں کیا, تو 653 کلو سے لے کر 525 کلو تک کے مختلف اقوال ہے علماء کی. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے آپ کو جو بہتر لگے آپ مطالعہ کیجیے 653 سے لے کر 725 تک. تو اگر اس میں آپ کا غلہ اتنا ہوتا ہے اور یہ وہ غلہ ہو جو ذخیرہ کر سکتے, سبزیوں پر اور پھلوں پر نہیں, جس کو آپ سیو کر سکتے, جیسے کھجور.
अंगूर जो मुनक्का बन सकता है, गेहूं, चावल, बाजरा स्टॉक हो सकता है ना इसका, जो कई दिनों तक रह सकता है, तो 750, 750 अगर हो तो इस पर आपको 10% निकालना है। अगर कुदरती बारिश से भाव, और अगर जमीन से पानी आप देते थे, खरीद कर पानी देते थे, ट्यूबवेल से पानी देते थे, तो इस मामले में 20वां हिस्सा 5% देना है आपको, ठीक है। और हर फसल पे, ये गलती हम लोग करते हैं, फसल पे नहीं देते, हम क्या करते हैं उसको रखते हैं और साल पे। दूसरा, जो जानवर है आपका, जानवर पे साल पर है, और उसकी अलग अलग तादाद है। 40 बकरियों पर एक बकरी, इससे ज्यादा 40 से 120 तक एक रहेंगी, 120 से ऊपर, तो उसके लिए आप क्या करें, अहादीस रसूल का मुताला या कोई फिक्र की किताब खोली, बकरियों पर ज़कात, या और इस मामले में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ नहीं, तो लिहाजा आप उसको देख सकते हैं। तो जानवरों पे भी ज़कात है, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, उस पर भी, और आपके गले पर जो जखीरा किया जा सकता है उस पर भी ज़कात है। और जो पट के जानवर रहते बड़े महंगे रहते हो, किसके जानवर? एक पट बोल के एक रेस रहती, तो उसके जो जानवर रहते वो काफी फायदा पहुंचाते, तो उन पे कैसे ज़कात देना चाहिए? वो क्या रहते पट बोले तो? वो एक रेस रहती है, उसको पट बोलते। अच्छा, बैलों की, बकरियों में, बैलों की। अच्छा, तो काफी महंगे रहते। अच्छा, भाई ने सवाल किया कि बैलों की एक नस्ल होती है जो काफी महंगी, उसमें ज़कात। तो देखिए, जो जानवर आप खेती बाड़ी के लिए लेते हैं उस पर ज़कात नहीं है, वो मवेशी जो आप बेचने के लिए चराते हैं उस पर ज़कात है। तो खेती बाड़ी के आपके पास 10 बैल है जो एक से एक किस्म के आपने लाए हैं, उस पर ज़कात नहीं, महंगे भी होते हैं। लेकिन हाँ, वो बैल अगर बेचने के लिए और वो तादाद को पहुंच रहे हैं, असल चीज निसाब है, निसाब को पहुंचना जरूरी है। बकरियों में निसाब 40 है, बाकी मेरे ध्यान में नहीं निसाब और क्या होगा, क्योंकि उमूमन ये सवालात नहीं आते बकरियों के, और इसके जनरली जो शहरों में सवालात आते हैं कैश, रुपया, पैसा, स्टॉक, एसेट्स, इसी के होते हैं बहरहाल। तो वो उसकी तादाद पे पहुंचने के बाद है, और अगर वो जानवर भी हो तो देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो खास जानवर जो बहुत महंगा भी है और उस तादाद को पहुंचता है जो आप इसलिए पालते हैं कि उसको बेचेंगे, तो फिर उस पर भी आपको देना है। नहीं, एक नहीं, उसकी आपको तादाद वो अलग अलग है, सब जानवर, ऊंट की अलग है, गाय बैल की अलग है, और बकरी की अलग है, आपको उसको मुताला करना। ये 2 दिन की खबर का एक उन्वान था दज्जाल का खुरूज, जिसके बयान में आपने कहा था कि जब दज्जाल का खुरूज होगा तो इस्लाम नहीं होगा, दूसरे मजहब होंगे। लेकिन आज के बयान में आपने कहा कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम का नुज़ूल होगा, इनकी हुकूमत होगी, तो कोई मजहब नहीं होगा सिवा इस्लाम के। वाज़ेह कर देखिए, सबसे पहली चीज, मैंने कभी नहीं कहा कि जब दज्जाल खुरूज होगा तो कोई मजहब नहीं रहेगा, बल्कि वाज़ेह है ये था कि मदीने में नहीं जाएगा, फिर मदीने में जलजला आएगा और जितने मुनाफिक निकल जाएंगे, मुसलमान बच जाएंगे। तो मैंने ये नहीं कहा कभी भी कि मुसलमान नहीं होंगे, कम तादाद में होंगे, जुल्म और सितम के तहत होंगे। हाँ, अरब मौजूद नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, तादाद में, ये अल्फाज भी लिए थे मैंने, ठीक है। तो मुसलमान होंगे तब भी, वहां महदी आएंगे तब भी होंगे। उसके बाद वही मुसलमान अपने आप को बचाने के लिए जंगे लड़ेंगे, उसके बाद उन्हीं के दौर में दज्जाल आएगा, वही मुसलमान अपने आप को बचाने शाम की पहाड़ियों पर चढ़ जाएंगे, और उन्हीं मुसलमानों की दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करेगा। इनके आने के बाद कोई मजहब नहीं बचेगा फिर। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इनसे पहले कोई इस्लाम के अलावा दूसरे मजहब रहेंगे, उससे पहले मुसलमान होंगे। खलील या कसीर तादाद हम नहीं जानते, लेकिन जो कुछ समझ में आ रहा है वो खलील थोड़ी तादाद का ही आता है, क्यों तो फितने फसाद में हो सकता मारे जाएंगे, उससे पहले शर और फसाद में मारे जाएंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मुकम्मिल नहीं होंगे, तब भी होंगे, और इसके बाद जो है कोई मजहब नहीं बचेगा सिवाय इस्लाम के। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने कल के उन्वान पे कहा था कि बेटी को ज्यादा लाड करना, तो हमारे अब्बा हमारा लाड ही नहीं कर रहे, जो भी चीज ला रहे उनको दे रहे। बहरहाल थोड़े बिस्किट्स अपने तरफ से दो यार। बहरहाल भाई ने एक सवाल किया कि कल का जो मैंने उन्वान लिया था और उसके अंदर जो है मैंने कहा था कि बेटी से मोहब्बत करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा हमारा अब लाड़ी नहीं कर रहे और जो भी ला रहे बहन को दे दे रहे। तो बहरहाल देखिए, मैंने यकीनन जहाँ ये कहा था कि बच्चियों से मोहब्बत करनी चाहिए, और बेटी से खास मैंने कभी नहीं कहा, पूरे दर्स में नहीं कहा, मुझे याद है अच्छे से, बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए। वहीं मैंने एक नव्वा जो नुकात लिया था, बच्चों में इंसाफ करना, और इंसाफ में मैंने लड़का लड़की, लड़की लड़की, लड़की लड़का, और उसमें फिर गोरा और काला और सब मैंने वो डिफाइन किया था, सबसे इक्वल, सबसे बराबर मोहब्बत। और नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह उनका वाक़या भी रखा था। लिहाजा अगर आपके वालिद यहाँ मौजूद है तो मैं ताकीद करूंगा कि लड़की लड़के दोनों का बराबर मोहब्बत की जाए। अगर वो इस एतबार से कम कर रहे हैं आपसे कि बच्चियां हैं, निकाह हो जाएंगे, बहनें हैं आपकी, तो कोई मसला नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, आप भी इस चीज को समझेंगे। लेकिन बहरहाल वो नाइंसाफी तक न हो, और एक आध दिन हो सकता है जो इससे कर लिया होगा, कल से बराबरी पे इंशाल्लाह आ जाएंगे, आप घबराइए मत।
इंशाअल्लाह कि कल से फिर वो इंसाफ बराबर करेंगे, भाई बच्ची को बच्चे को। होता है ना, इंसान ने अगर कभी किसी पे जुल्म किया हो और उसे पता चलता है गलत था तो माफिया मांगता होगा, मैं भी हो सकता है। तो एक दिन में आप कोई फैसले पे मत आइए, इंशाअल्लाह इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह 2-4 दिन बाद मामला फिर न्यूट्रल। लेकिन जब मैंने कहा तो बच्चों में इंसाफ जरूरी है, अदर की बराबरी। अगर आपको एक चॉकलेट बेटे को ला रहे हैं तो मैंने बेटी को कहा, इसलिए कि उमूमन लोग बेटे को लाते बेटी को नहीं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये था कि सिर्फ बेटी को लाए बेटे को मत लाइए, दोनों को लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे और नवासी दोनों से मोहब्बत करते। जहां आपके नवासे हसन हुसैन थे वहीं आपकी एक नवासी थी जिसका नाम उमामा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गोद में लेकर नमाज पढ़ते थे, तो दोनों से करते थे बराबरी से। तो लिहाजा दोनों से जरूरी है। तो अगर आपके वालिद हो तो मैं ताकीद करूंगा कि भाई दोनों से, और जिन लोगों ने उसको गलत माने में लिया, हरगिज मेरा माना ये था, आप दोनों से जो है बराबरी करें। जैसा कि आपने बताया अंबिया बाप शरीक भाई होते हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कड़ी कैसे मिलती है? तो देखिए वल्लाहु आलम, मैं इस ताल्लुक से नहीं जानता, क्योंकि ऐसा कोई शिजरा मौजूद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से जाके जो है ईसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, हम इसको नहीं जानते। लेकिन इसका माना ये फिजिकल नहीं है, ये रूहानी एतबार से माना है कि अंबिया जो है ये बाप शरीक भाई होते हैं, और नस्ली एतबार से तो कहीं ना कहीं आदम की औलाद होने के नाते मैं आप और सभी मिलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और उसके बाद भी लोगों से, ठीक है। तो ये तो एक अलग चीज है, लेकिन हकीकी तौर से कैसा शिजरा होगा वल्लाह वालम, मैं नहीं जानता हूँ कि एग्जैक्टली कैसी नस्लें मिलते 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भलाती है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा से आपने जब निकाह किया तो दूसरी जो उम्महात थी उन्होंने थोड़ा सा फख्र किया, थोड़ा सा होता है फितरी जलन आपस में, शौकनों में फख्र किया और कहा हम तो फला खानदान से, हम तो फला हैं और तुम तो यहूदन हो। तो वो थोड़ी सी वही कहा अल्लाह के रसूल, दूसरी अज़वाज मुझे ऐसा कह रही कि तुम यहूदन हो। तो कहा तुमने क्यों नहीं फख्र किया कि तुम भी तो जो है हारून की औलाद से हो। इनका शिजरा जाकर हारून अलैहिस्सलाम से मिलता था कि अगर उनका मेरे से कहीं ना कहीं मिलता है ऊपर, ये फख्र कर रही थी। तो कहा तुम भी तो कोई मामूली औरत नहीं हो, तुम भी तो हारून अलैहिस्सलाम के नस्ल से हो, ठीक है। तो बहरहाल लेकिन उसके बीच की कड़ियां हम नहीं जानते, आपने नहीं बताई कड़ियां क्या है, लेकिन एक मारूफ चीज होती है कि भाई ये फला नस्ल से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना यह रूहानी था, ना कि जिस्मानी एतबार से। और वैसा देखा है तो हर इंसान दूसरे इंसान से कहाँ मिलता है, फैमिली ट्री तो नहीं बनाया जाता, हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हो सकता है आखिरत में मालूम हो कि कैसे फैमिली से हम जुड़ते थे एक दूसरे से कौन कौन, लेकिन कैसा जुड़ता है वल्लाहु आलम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह बस ये आखिरी सवाल रहेगा हमारा, और बस एक सवाल यहाँ से ले लेंगे। किसी ने एक सवाल, इंपॉर्टेंस ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम इन इस्लाम। ईसा अलैहिस्सलाम इज नॉट गॉड एंड बाइबल इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट। देखिए सबसे पहली चीज तो ये ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, ये हम सब मुसलमानों का अकीदा है। चूंकि कोई दावती महफिल नहीं है इसलिए उसकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है और क्या नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि जो है बाइबल जो है वो कलाम इलाही नहीं, मैंने इसराइलियात बोल के वाज़ेह किया कि ये कोई कुरान और हदीस नहीं है, इसराइलियात बाइबल के वाक़यात है, हो सकता सही हो सकता ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अकीदा रखने के बारे में कहा बाइबल के ताल्लुक से, वो ये है कि वो क्या कहते हैं उसे छोड़ दो, कहो कि ये हक है, मानते हो तो मानो वरना तुम्हारी मर्जी। अगर कोई तुम्हें तौरात की बात या इंजील की बात करे तो तुम उसको इनकार भी ना करो, इकरार भी ना करो, ये कहो कि हक हमारे पास है, लेना है तो ये ले लो, छोड़ना है तो छोड़ दो, ठीक। तो बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम माबूद नहीं, ये हम सब मुसलमान मानते हैं, और ना ही जो है वो बाइबल जो है हम कलाम इलाही हम कहते हैं वो तहरीफ शुदा कलाम है। अगर होगा भी असल तो अब हमें नहीं पता कौन सा है और कितना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हजरत हर उम्मत के जो भी रहते नबी रहते, तो वो नबी की उम्मत जो भी रहती तो उस नबी के साथ ही क़यामत के दिन रहेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद ही बन के आएंगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रहेंगे या उनकी कौम जो उनके साथ जो कौम थी ईसाई, तो ईसा अलैहिस्सलाम के नबूवत के जब टाइम जो शहीद हुए तो वो कौम के साथ रहेंगे क्या मोहम्मदी के साथ रहेंगे? अगर मोहम्मदी के साथ रहेंगे तो जब ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम के शहीद हुए तो वो किसके साथ रहेंगे? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जब वफात होंगी आने के बाद तो उस टाइम के जो मुसलमान रहेंगे वो मोहम्मदी रहेंगे या फिर ईसाई के साथ उठाए जाएंगे क़यामत के दिन? मैंने एक अच्छा सवाल किया, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो किस तरीके पे होंगे? तो याद रखिए ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में आएंगे वो मुकम्मिल तौर पर शरीयत मोहम्मदी के एतबार से रहेंगे और उसी के मुताबिक फैसले करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों की जो है तस्दीक करेंगे, ये बात वाज़ेह है। तो आप एक उम्मती की शक्ल से आएंगे, आप यही कलमा पढ़ेंगे जो कलमा मैं और आप बनते हैं, इसलिए कि जब दूसरी बार आएंगे तो आपकी नबूवत नहीं होगी, आप उम्मती की शक्ल में आएंगे, ठीक है। ये हमारा इस्लामी अकीदा। अब रहा ईसा अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन जो जब थे वो किसके साथ होंगे, तो अब ये गायब का मामला है, अल्लाह इस मामले में कैसा करेगा वल्लाहु आलम हम नहीं जानते।
کہ تو حدیث میں تو ہے کہ ہر نبی کے ساتھ امتیں ہوں گی، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ان کے ساتھ جائیں گی، ٹھیک ہے، جو بھی حق پر تھے، عیسائی نہیں، جو بھی ان کے صحیح مذہب پر تھے وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ رہا یہ کہ جو لوگ اس وقت ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، تو وہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے؟ تو نہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں، امت محمدیہ کے ایک جو فرد بن کر آئیں گے، اور یہ دلیل وہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے، اس کی دلیل ہے کہ وہ اس کے فرد ہوں گے۔ جی السلام علیکم، میرے کچھ دوست تھے فیض بھائی، ان کا کچھ سوال تھے، وہ تو نہیں آ پائے، انہوں نے مجھے آگے کر دیا کہ آپ سوال کرو۔ ان کا سوال یہ ہے، قرآن حدیث کی ذمہ داری جب اللہ تبارک تعالیٰ نے لی ہے تو حدیث میں اختلاف کی ہوئی ایک، اور دوسرا یہ کہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی ہے یا نہیں؟ بھائی دو سوال کیے کہ اللہ رب العزت نے اگر شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو پھر حدیث میں اختلاف کیوں ہے، اور دوسرا خانہ کعبہ کی اللہ نے کیا ذمہ داری لی ہے نہیں لی؟ تو دیکھیے پہلی چیز تو یہ خانہ کعبہ کا جواب دیتا ہوں مختصر، کہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری بہرحال اللہ کی ہے، لیکن وہ ایک گھر ہے جو مٹی پتھر سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے جب چاہا اس کو محفوظ بھی کیا، جس طرح سے فیل کا واقعے کے اندر اللہ نے محفوظ کیا، لیکن اللہ جب چاہیں گا اس کو چھوڑ دیں گا، تاکہ انسانوں کی برائیوں کی بات، تاکہ وہ خود اپنی بدعمالیوں کی گواہ بنے کہ انہوں نے اللہ کا گھر توڑ دیا، سمجھا بات کو؟ تو قیامت سے پہلے وہ چیز ختم ہو جائیں گے کعبہ، اللہ اس کی حفاظت چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ ہر مومن کی بھی کر سکتا ہے ویسے، لیکن اللہ کی مشیت اور مرضی ہے، کچھ طریقہ ہے دنیا چلانے کا، اس نے چھوڑ دیا ایک دوسرے کو آزمانے کے لیے، تو لہٰذا کعبہ جب تک رہے گا جب تک وہ چاہیں گا، جب وہ چاہیں گا بہرحال لوگ ایسے آ جائیں گے بدترین خود اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں وہ توڑ دیں گے، اللہ ان کو اس کی سزا بھی دیں گا۔ رہا معاملہ ہے کہ قرآن کا جب اللہ نے شریعت کا ذمہ لیا تو حدیث میں اختلاف کیا، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی شریعت کی حفاظت کا ذمہ لیا اور کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہیں وہ جو اس ذکر کو اتارتے ہیں اور ہم ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں ذکر سے مراد قرآن حدیث مل کر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا اور کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، اور اہل ذکر ان علماء کو کہا جاتا جو یہودی اور نصرانی کے تھے، جو اپنی کتاب بائبل یا توریت اور اس کا بھی علم رکھتے اور ساتھ میں وہ اپنے نبی کی حدیثوں کا بھی علم رکھتے، ان کو اہل ذکر کہا جاتا ہے۔ تو کہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم ذکر کو اتارتے، ذکر کی حفاظت، تو ذکر میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے۔ اب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے بذات خود رکھا ہے، بذات خود رکھا ہے، لیکن ذکر کا دوسرا حصہ جو وحی ہے، جو نبی کے زبان کے ذریعے نکلتی ہے اور ہم تک آتی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن الگ طریقے سے، قرآن جیسا نہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے الگ طریقے سے کیا، قرآن جیسا نہیں کیا، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا کیے جن لوگوں کو دنیا محدثین کے نام سے پہچانتی ہے، تو اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جو محدث تھے اور انہوں نے اس کی حفاظت کی، جو اس میں غلط ملط ہو گیا تھا اس کو نکال کر اصل چیز کو سامنے لے آئے، سمجھ رہے؟ تو اللہ نے دونوں کا حفاظت کیا، دونوں کا ذمہ لیا، قرآن کا ذمہ تھوڑا مختلف، حفاظت کا طریقہ تھوڑا مختلف، حدیث کا ذمہ بھی اللہ کا، حفاظت کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، اور اس میں قوم آزمائی گئی، لوگوں نے اللہ کے رسول جھوٹ باندھ دیا، خلیفاؤں کو خوش کرنے جھوٹ باندھ دیا، اپنے باتوں کو منوانے کے لیے جھوٹ باندھ دیا، اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے بھی جھوٹ باندھ دیا۔ مصر میں ایک بار کدو بہت ہو گئے، کسی نے کہا کدو کے فضائل بولو تو بکیں گے، کدو کی فضیلت بول دی، کدو بک رہا ہے، سمجھ رہا بات؟ تو اپنے فائدوں کے لیے کسی نے خلیفہ خوش کرنے کے لیے بول دیا کبوتر پالنا برکت والا عمل ہے نا، مسلم لوگ کبوتر پالتے ہیں۔ عباسی خلیفہ مہدی ایک بار گھوم رہا، اس کو کبوتر بہت پسند تھے، ایک شخص آیا اور اپنے آپ کو محدث کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا 3 چیزیں بڑی محبوب اور بابرکت ہیں، 2 تو صحیح بولے، تیسرا کا کبوتر پالنا۔ حالانکہ عباسی خلیفہ حکمرانی میں تھے، لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی یہ پورے عالم دین ہوتے تھے اور بعد میں حکومت میں آتے تھے۔ اس نے کہا یہ تو نے کہاں سے حصہ بولا اتنا، بڑا شرمندہ ہوا، اس نے کہا پورے کبوتر کاٹ دو اور اس آدمی کو ہکال دو میری مجلس سے، آئندہ دکھنا نہیں ہے۔ اس نے خلیفہ مجھے خوش کرنے کی حدیث گڑ دی کہ کبوتر میں برکت ہے، 2 باتیں صحیح بولی، ایک جھوٹ، تو ایسا ہوا، تو قوم کو آزمایا کہ کون جھوٹے کون سچے، اور جو ملاوٹ ہو گئی تھی اس کو سرکانے کے لیے اللہ نے ایسے محدثین پیدا کیے۔ تو یہ محدثین بہت بڑی شخصیتیں ہوتی ہے یاد رکھیے، اس امت میں جو گزری ہیں، بہت سے لوگ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کی سنت کو باقی رکھا ہے۔ تو اللہ نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا، طریقہ کار اس کا یہ ہے، اس کی تفصیلات اگر آپ کو جاننا ہے ایسا کیوں ہوا تھا، اللہ کی کیا حکمتیں تھی، تو انشاءاللہ آپ علوم الحدیث جو ہوتا ہے اس عنوان کو پڑھیے، اور بالخصوص ڈاکٹر سبی صالح نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے علوم الحدیث، اس کو پڑھیے انشاءاللہ عزیز۔ جو گتھیاں ذہن میں آتی ہیں نا ایسا کیوں ہے، حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے، صحیح کیوں ہوتی ہے، چکر میں جوئی یار ایسا، کچھ لوگ کنفیوز ہو کے چھوڑ دیتے، کچھ لوگ اتنے ہوتے کہ نہیں حدیث 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 سب مانو، تو انشاءاللہ وہ کنفیوژن دور ہو سکتا ہے۔ تو ان کو آپ کہیے کہ یہ کتاب ضرور پڑھے،
علوم الحدیث ڈاکٹر صوفی صالح کی، اس میں بڑے کلیریفیکیشن انہوں نے دی حدیث کی افادت اللہ نے کیسے کی اور کیوں یہ طریقہ اختیار کیا. ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں آئے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.